औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला हमारा आज का सेशन का टॉपिक है खिलाफत के साए तले ज़िंदगी। हम इस सेशन का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करेंगे। हमारी सिस्टर जो हैं वो सूरह यूनुस आयत नंबर 54 से 64 तक हमें कुरान पाक की तिलावत सुनाई। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله. ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلا إذ تفيضون فيه وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء
في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین پر کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا. جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا. سنو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. سن رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں. وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے. لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی. اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. اے نبی سلم، ان سے کہو، تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو، اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افطرا کر رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افطرا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا. اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے. اے نبی سلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو. سنو، اللہ کے دوست ہیں جو اللہ کے دوست ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے. اللہ ان کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب بہنوں کو خلافت کے انہدام کے 100 سال کے سلسلے کے تیسرے سیشن میں خوش آمدید. الحمدللہ اس سے پہلے 2 سیشنز میں ہم نے علماء کے اہم کردار اور عوام کی خلافت کو بچانے کی فکر کو جانا، جب استعمار ہماری خلافت کے خاتمے کے لیے چالیں چل رہے تھے، اور پھر 28 رجب 1442 ہجری کو ہم سے ہماری ریاست خلافت چھین لی گئی. پھر ہم نے قرآن اور سنت اور اجماع صحابہ کی روشنی میں جانا کہ خلافت کا قیام اور اس کی واپسی کے لیے دن رات ایک کر دینا ہمارا فرض ہے. آج اب جب کہ ہم دنیا بھر میں خلافت کے قیام کی چاہت اور اس کی واپسی کے لیے زور پکڑتی مہم کو دیکھتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس خوبصورت معاشرے کی مکمل تصویر کو دیکھیں. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ خلافت کے سائے تلے ہماری زندگی کیسی ہوگی. انشاءاللہ تعالی آج کے سیشن میں ہمارے پینلسٹ اسی سلسلے میں ہماری رہنمائی کریں گے. ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ اپنی سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا. عادل امام، وہ نوجوان جس کی پرورش اللہ عز و جل کی عبادت میں کی گئی، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، اور وہ 2 لوگ جو محض اللہ عز و جل کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں.
اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اللہ ہی کی خاطر جدا ہوتے ہیں۔ وہ شخص جسے اعلیٰ خاندان کی خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ شخص جو مخفی طور پر یوں صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا، اور وہ شخص جو خلوت میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ ایک عادل حکمران، ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان 7 لوگوں میں سب سے پہلے عادل حکمران کا نام کیوں درج ہے۔ ایک عادل امام مسلمانوں کا حکمران ان 7 لوگوں میں پہلا شخص ہے جو روز قیامت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سائے میں سکون پائے گا، جبکہ لوگ شدید گرمی، بے چینی اور پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی بنیاد پر حکومت کرنے والے مسلمان حکمران کو زمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سایہ قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، سلطان زمین پر اللہ کا سایہ ہے۔ امام سیوطی نے اسے اجماع صغیر میں اور ابن تیمیہ نے مجموعہ الفتاوی میں سے صحیح گردانا ہے۔ سلطان زمین کے لوگوں کے لیے سخ کا باعث ہے، ان کی زندگیوں کو سکون سے بھر دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوامر اور نواہی، حلال اور حرام کی پابندی اختیار کرتا ہے۔ یہ صرف اسلام ہی ہے جو طاقتور کمزور کو استحصال کرنے سے روکتا ہے۔ انسان کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی کو منظم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام ایک مکمل نظام حیات، مکمل ضابطۂ حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اور ہمیں اس بات کا پابند کر دیا کہ قوانین انسان کی مرضی کی تابع نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ غاشیہ آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کے بعد اب اے نبی سلم، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شریعت پر قائم کیا ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ یہ فیصلہ ہو جانے کے بعد لازمی ہے کہ ہم زندگی کے مقصد کو جانیں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کرے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان کی پوری زندگی 3 قسم کے تعلقات کے گرد گھومتی ہے، اور وہ پہلا تعلق کیا ہے؟ انسان کا، آپ کا، میرا، اپنے خالق کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ۔ اور دوسرا تعلق انسان کا انسان کے ساتھ، میرا تعلق میرے ساتھ۔ اور تیسرا تعلق انسان کا اس کے معاشرے کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے سیشن میں ہم ان 3 تعلقات کی تنظیم کے سلسلے میں مکمل اور جامع ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ، اور میں اپنے پینلسٹ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اس تعلقات کی اس تنظیم کو سمجھنے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ سب سے پہلا تعلق جو کہ انسان کا اپنے خالق کے ساتھ ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں سسٹر دانیال سے کچھ پوچھنا چاہوں گی۔ سسٹر دانیال، کیا آپ ہمیں اس چیز کے متعلق بتائیں گی کہ خالق کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، اور اس تعلق کو منظم کرنے کے لیے کیا ہمارے پاس کوئی رہنمائی موجود ہے، یا پھر ہم اپنی مرضی، اپنی خواہش، سوسائٹی کے رسم و رواج کے مطابق اس ریلیشن شپ کو قائم کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم۔ جی، انسان کا خالق کے ساتھ تعلق۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے خلافت کے سائے تلے زندگی، یہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے، کیونکہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ خلافت کے نظام میں نہ صرف مکمل طور پر اسلام کو نافذ کیا جاتا ہے، بلکہ ایک ایسا ماحول اور ایک ایسی انوائرمنٹ پرووائڈ کی جاتی ہے جس میں ہم اسلام کے احکامات پر بآسانی عمل کر سکتے ہیں۔
اور اپنی تمام عبادات اور اپنے فرائض احسن طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں. اور اسی طرح ہمارا جو خالق کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا جو اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے، وہ جڑتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے. تو میری پیاری بہنوں، جب ہم بات کرتے ہیں انسان کے خالق کے ساتھ تعلق کی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اگر ہم دیکھیں کہ اللہ نے بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، لیکن ہم انسان ہی وہ واحد مخلوق ہیں جن کا اپنے رب کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے. اور اسی تعلق کی بنیاد پر ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور تمام فرائض سر انجام دیتے ہیں. مثلاً 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا، حج ادا کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تہجد پڑھنا، اور پھر تلاوت قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنا. اس طرح ایک مسلمان اپنے رب کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. تو آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خلافت کا نظام کس طرح عبادت کی ادائیگی اور فرائض پورا کرنے میں اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے میں ہماری سپورٹ کرے گا، اور کس طرح سے ہمیں وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا. تو سب سے پہلے تو اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ مسلمانوں کی تربیت پر خاصی توجہ دے. اس کے لیے جو نظام تعلیم ہے، جو ایجوکیشن سسٹم ہے، وہ ایسا تعمیر کیا جائے گا جس میں عوام کو ایسے زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے گا، ایسی ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے گی جس کے ذریعے وہ اپنی عبادات اور فرائض احسن طریقے سے ادا کر سکیں گے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کے نظام تعلیم کا مقصد بچوں کو صرف سلیبس پڑھانا اور ڈگریز دینا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مقصد ہوگا ایسی شخصیات تعمیر کی جائیں، ایسی پرسنالٹیز ڈیولپ کی جائیں جن کا عقیدہ کلیئر ہو، ایمان پختہ ہو، اور ان کو اپنے خالق کی، اپنے رب کی پہچان ہو، وہ اپنے فرائض سے آگاہ ہوں. اور اس نظام تعلیم کا یہ بھی مقصد ہوگا کہ شخصیات کو اس قدر مضبوط کیا جائے، اس قدر مضبوط شخصیات بنائی جائیں جن کے اسلامی اقدار ان کی شخصیت میں نظر آئیں اور ان میں اللہ کا خوف پیدا ہو، وہ برائی سے دور رہیں اور اپنے فرائض ادا کر کے اللہ کے ساتھ تعلق کو بنا سکیں. اب یہ ساری چیزیں ہم اپنے بچوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں، آج بھی ہم اپنے بچوں کو یہ ساری چیزیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے بچے معاشرے میں جاتے ہیں، نظام تعلیم میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ معاشرہ اور نظام تعلیم ان کو وہ چیزیں سکھاتا ہے جو ہم نے ان کو سکھائی ہوتی ہیں اس سے بالکل برعکس سکھاتا ہے. تو ہمارے بچے اس نظام میں، اس معاشرے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو خلافت اس کنفیوژن کو ختم کرتی ہے، کیونکہ وہ معاشرے اور تعلیم دونوں میں بچوں کو اسلام پر چلنے کا موقع فراہم کرتی ہے، اور ان کو ایسی انوائرمنٹ پرووائڈ کرتی ہے کہ وہ آسانی سے اپنے فرائض ادا کر سکیں اور اسلام کے احکامات پر چل سکیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست اس چیز کو کیسے اچیو کرتی ہے. تو سب سے پہلے تو ریاست کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ پرائمری لیول سے ہی، یعنی بچپن سے ہی بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو. اس کے لیے ان کے عقیدہ کو مضبوط کیا جائے، ان کو خالق کی پہچان کرائی جائے، اور ان کی زندگی کا مقصد ان کو بتایا جائے، تاکہ ان کی اسلامی شخصیت کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط ہو سکے اور وہ اپنے بنیادی فرائض ادا کرنے کے لیے تیار ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو ان کی زندگی کا اہم حصہ بنایا جائے گا، اور ان کی تربیت اس طریقے سے ہوگی کہ ان کے خالق کے ساتھ تعلق کی بنیاد چھوٹی عمر سے ہی مضبوط ہو جائے، اور ان کے اسلامی اخلاق ڈیولپ ہوں، اسلامی اخلاق ان کے بیہیویئر میں اور ان کے ایٹیٹیوڈ میں نظر آئیں. اور پھر یہی نہیں بلکہ سیکنڈری اسکول میں بھی ان کی جو شخصیت ہے اس کی تعمیر جاری رہے گی.
ان کی شخصیت کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو اسلام کا گہرا مطالعہ کروایا جائے گا، جس میں قرآن کی تفسیر، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی فقہ کا ڈیپ نالج ان کو دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی علوم ہیں، کمپیوٹر سٹڈیز اور بے شمار سائنسز، وہ بھی تعلیمی نظام کا حصہ ہوں گی۔ تو بیسیکلی اسلامی نظام تعلیم اس چیز کو یقینی بناتا ہے کہ بچوں کو وہ تمام چیزیں سکھائی جائیں اور ان میں ڈیولپ کی جائیں جس کی بنیاد پر وہ اپنی عبادات اور فرائض پورا کرنے کو اہمیت دیں، اور ان کا خالق کے ساتھ جو تعلق ہے، اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے، وہ مضبوط ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تربیت اور شخصیت کی تعمیر کے ساتھ خلافت اس بات کو بھی یقینی بناتی ہے کہ جب لوگ اپنے فرض ادا کریں یا عبادات کریں تو ان کو کسی قسم کا پرابلم یا رکاوٹ پیش نہ آئے۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبادات میں نماز، جو دین کا ایک بنیادی اور اہم ستون ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے آج معاشرے میں کوئی نظام موجود نہیں، لیکن خلافت کے زیر سایہ نماز جیسے اہم فریضے کو ادا کرنے کے لیے ہمیں ریاست کی طرف سے مکمل ہیلپ ملے گی، مکمل سپورٹ ملے گی، اور ہمیں ہر جگہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا کہ ہم نماز ادا کر سکیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو ٹائمنگز پر خاصی توجہ دی جائے گی۔ نماز کے ٹائم پر نہ ہی کوئی اسکول ایکٹیویٹی ہوگی، نہ ہی کوئی آفس کی ایکٹیویٹی ہوگی، اور اسکولز، یونیورسٹیز میں جو ٹائم ٹیبلز ہیں وہ اس طریقے سے بنائے جائیں گے کہ نماز کے ٹائم پر نہ تو کوئی کلاس ہو، نہ ہی کوئی ایگزام ہو۔ اور پھر ٹائمنگز کے ساتھ ساتھ نماز کے لیے پراپر پلیس بھی فکس ہوں گے تاکہ لوگ خواہ وہ آفیسز میں ہوں، اسکول یونیورسٹی میں ہوں یا مارکیٹس میں ہوں، وہ نماز کے وقت پر بآسانی نماز ادا کر سکیں۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خلافت کے زیر سایہ ریاست اس چیز کو یقینی بنائے گی کہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسلمانوں کو نہ تو ٹائم کا کوئی مسئلہ ہو اور نہ ہی جگہ کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو۔ اور جب ہم جگہ کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم اپنی ہی بات کریں تو عورتوں کو بڑی مشکل ہوتی ہے نماز کے لیے جگہ ڈھونڈنے کے لیے۔ اگر وہ ورک پلیس پر ہوتی ہیں، اسکول میں ہوتی ہیں یا یونیورسٹی میں ہوتی ہیں تو ان کو آسانی سے نماز کے لیے جگہ نہیں ملتی، اور نہ ہی موسٹلی مساجد ایسی ہیں جہاں خواتین کا پراپر انتظام ہو۔ تو خلافت اس چیز کو بھی دیکھے گی کہ عورتوں کے لیے مساجد میں بھی جگہ رکھی جائے، مساجد میں بھی پراپر انتظام کیا جائے، اور بچوں کے لیے بھی نماز کی جگہ رکھی جائے۔ یہ چیزیں اس لیے ضروری کی جائیں گی تاکہ تمام مسلمان، خواہ مرد ہوں یا عورت، بڑے ہوں یا بچے، سب اپنے فرائض اچھے طریقے سے ادا کر سکیں اور ان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو سکے، اور ان کی روزمرہ کی زندگی ان کو اپنے فرائض ادا کرنے سے نہ روک سکے۔ خلافت نماز کے ساتھ ساتھ باقی تمام عبادات میں بھی مسلمانوں کو بہترین ماحول مہیا کرے گی۔ روزہ کو ہی دیکھ لیں کہ رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے۔ خلافت میں جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو ایک الگ سا ماحول ہوگا۔ تمام امت مسلمہ کا ایک ہی دن روزہ شروع ہوگا جس سے ایک وحدت کا احساس قائم ہوگا۔ لیکن آج ریاست کے نہ ہونے کی وجہ سے، ریاست کے نہ ہوتے ہوئے ہم یہ احساس محسوس نہیں کر سکتے، کیونکہ آج مسلمانوں کی نہ تو ایک ہی دن عید ہوتی ہے اور نہ ہی رمضان ایک ساتھ شروع ہوتا ہے، بلکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں افراد تین مختلف وقت میں، تین مختلف دنوں میں روزے کا آغاز کرتے ہیں یا پھر عید ادا کرتے ہیں۔ لیکن خلافت میں ایسا نہیں ہوگا۔ خلافت میں مسلمانوں کا ایک ہی دن رمضان شروع ہوگا، ایک ہی دن عید ہوگی، جس سے امت کا جو رشتہ ہے، مسلم امت کا جو تعلق ہے، وہ مضبوط ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں ریاست اس چیز کی بھی ذمہ داری لے گی کہ ایسی انوائرمنٹ پرووائڈ کی جائے، ایسا ماحول فراہم کیا جائے جس میں لوگ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی برکتوں کا فائدہ اٹھا سکیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج موجودہ نظام میں ریاست کی طرف سے ایسا کوئی اقدام نہیں لیا جاتا
بلکہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے جو رمضان کا اور عبادت کا بہت ہی اہم ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس میں عید کی ورائٹی اور آفرز لگا کر عوام کا، لوگوں کا دھیان جو ہے وہ عبادت سے ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے، اور لوگوں کا آخری عشرہ مارکیٹس میں یا شاپنگ میں گزر جاتا ہے۔ تو خلافت میں ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ہر لحاظ سے اس چیز کو یقینی بنائے کہ مسلمانوں کی عبادت میں کوئی خلل نہ آئے، اور وہ احسن طریقے سے رمضان کے روزے رکھ سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سکولز، آفیسز کی ٹائمنگ بھی اسی کے اکارڈنگ ایڈجسٹ کی جائے تاکہ عبادات کو پراپر ٹائم دیا جائے، اور اس طرح مسلمان جو ہیں وہ خلافت کے زیر سایہ رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر سکیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حج جو ایک اہم فریضہ ہے، اس کی ادائیگی کے لیے بھی آج حکومت یا ریاست کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں دی جاتی، بلکہ موجودہ نظام نے ویزاز، ٹیکسیز اور رہائش کے اخراجات کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس اہم فریضے کو ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے، جبکہ خلافت میں ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ایسی اکنامک پالیسیز بنائے جس سے لوگوں کے لیے حج کی ادائیگی آسان ہو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ ایک ایسا فرض ہے جو صرف ریاست کے ذریعے ہی پورا ہو سکتا ہے۔ خلافت کے نظام میں ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ کو اکٹھا کرے، بیت المال میں جمع کرے اور پھر اس کی تقسیم کرے۔ زکوٰۃ کو تعلیمی اور طبعی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، یعنی سکولز اور ہیلتھ کے کاموں کے لیے نہیں استعمال کیا جائے گا، بلکہ صرف اور صرف صارفین زکوٰۃ کو ہی ادا کی جائے گی۔ زکوٰۃ جمع کرنے کی مثالیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے بھی ملتی ہیں۔ سیرت سے یہ بات ثابت ہے کہ زکوٰۃ کا یہ اہم فرض صرف اور صرف ریاست ہی کے نیچے پورا ہوتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا کہ وہ زکوٰۃ کو اکٹھا کرتے تھے، پھر بیت المال میں جمع کرتے تھے اور پھر بہت ہی درست طریقے سے اس کی تقسیم کرتے تھے۔ اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، تم سب سے پہلے انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ تمہاری اس بات کو تسلیم کر لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ تمہاری اس بات کو تسلیم کر لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے دولت مندوں سے وصول کر کے انہی کے فقراء میں تقسیم کی جائے گی۔ تو یہ بہت اہم حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کی جو وصولی ہے، زکوٰۃ کلیکٹ کرنا اور ڈسٹریبیوٹ کرنا، یہ صرف ریاست ہی کر سکتی ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفاء کے دور میں بھی جو زکوٰۃ کا فرض تھا وہ ریاست کے زیر سایہ ہی ادا ہوتا رہا، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا تھا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، اور پھر جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی ان کے ساتھ جہاد کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی کلیکشن اور ڈسٹریبیوشن ریاست کی اہم ذمہ داری ہے، اور جب ریاست کے ذریعے یہ فرض ادا ہوتا ہے تو پھر ایسی سچویشن بھی آتی ہے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی موجود ہی نہ ہو، جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ تھا۔ جو لوگ کبھی زکوٰۃ لیا کرتے تھے وہ اس قابل ہو گئے تھے کہ وہ زکوٰۃ دے رہے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت میں ریاست کی جو ذمہ داری ہے وہ لوگوں کی تربیت کرنے، انہیں فیسلٹیز اور سپورٹ مہیا کرنے تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ ریاست میڈیا اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے بھی مسلمانوں کو فرائض سے آگاہ کرے گی، اور وقتاً فوقتاً
فرائض کی اہمیت لوگوں میں عام کرے گی، جس سے کیا ہوگا، جس سے ایمان کی فضا قائم ہوگی اور لوگ زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے میں آسانی سے کر سکیں گے۔ تو انشاءاللہ ساری باتوں کا نچوڑ کیا نکلتا ہے، ساری باتوں کا کنکلوژن کیا نکلتا ہے کہ خلافت ہی وہ نظام ہے جو نہ صرف اسلام کو مکمل طور پر نافذ کرتی ہے بلکہ مسلمانوں کو ان کی انفرادی عبادات پورا کرنے میں پورا سپورٹ کرتی ہے، ہر طرح کی فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ نظام کے برعکس خلافت ہی وہ نظام ہے جو ہمارے خالق کے ساتھ تعلق مضبوط کر سکتا ہے، اور یہی وہ نظام ہے جس کے ذریعے ہماری عبادات اور فرائض اچھے سے ادا ہو سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب خلافت کا نظام قائم ہوگا، ہم اپنی عبادات اور فرائض احسن طریقے سے سر انجام دے سکیں گے اور خالق کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے اس کو مضبوط کر سکیں گے انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ جزاک اللہ خیر سسٹر دانیال، آپ نے بہترین طریقے سے اللہ کے اذن سے ہماری رہنمائی فرمائی، اور الحمدللہ رب العالمین کہ آج ہم نے جانا کہ میرا تعلق میرے رب کے ساتھ ایک پرسنل میٹر نہیں بلکہ اسلامی ریاست میں اس کا باقاعدہ انتظام موجود ہوگا، اس کے لیے باقاعدہ پالیسیز بنائی جائیں گی، اور ریاست خلافت اللہ کے ساتھ میرے تعلق کو مضبوط کرنے میں میری مدد کرے گی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے تعلق کی طرف، اور وہ ہے ایک انسان کا اپنے ساتھ تعلق۔ تو میں سسٹر ارم نایاب سے چاہوں گی کہ آپ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کریں کہ انسان کا اپنے آپ کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور کیا اسلام نے اس کے لیے ہمیں کوئی گائیڈ لائن دی ہے، یا پھر میری زندگی میری مرضی الاؤڈ ہے۔ جزاک اللہ خیر، آپ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، جو میرے ذمے ایک سیکشن ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا اپنے ساتھ کیا تعلق ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ خلافت کے سائے تلے ایک انسان کس طرح اپنے خود کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرے گا، اور کس طرح وہ پوری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارے گا، وہ کس طرح اس کو وہ ماحول میسر ہوگا کہ وہ اپنے جو بھی تمام چیزیں ہیں، اپنے تمام فرائض کس طرح سے وہ صحیح طرح سے ادا کر سکے گا، اور کس طرح وہ حرام اور مکروہات سے بچ سکے گا۔ اب جب انسان دیکھیے دنیا میں آتا ہے تو اس کے ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میرا مقصد حیات کیا ہے، اور میں کہاں جاؤں گا۔ اور پھر جب انسان اپنی عقل کے ذریعے کائنات کی آیات اور قرآن کی آیات سے رب تعالیٰ اپنی کریٹر کا ادراک کر لیتا ہے، تو پھر ان کے تمام سوالوں کے جواب کے لیے وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ اپنے رب کو دیکھتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے اب اپنے رب کو مان لیا، پہچان لیا، اور اب وہ مجھے گائیڈ کرے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اب میں نے خود کو اس کے سپورٹ کر دیا ہے کہ وہ میری رہنمائی کرے، مجھے گائیڈ کرے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا مقصد حیات بیان کرتے ہیں۔ سورہ زاریات کی آیت 56 میں آتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ اب یہ جو یعبدون کا لفظ ہے یہ عبد سے نکلا ہے۔ عبد کا اگر ہم لغوی معنی دیکھیں تو عبد کا معنی ہوتا ہے غلام یا بندہ، اور اگر اس کا شرعی معنی دیکھیں تو اس سے مراد ہے کہ انسان اللہ کا بندہ اور غلام ہے، ہر وقت ہر حال میں۔ اسی طرح اس پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کرے ہر وقت اور ہر حال میں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے معبود ہیں اور ہم عبد ہیں۔ اللہ کا معبود ہونا اور ہمارا عبد ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی اطاعت دائمی ہو، اس میں ہمیشگی ہو۔ اب یہ اطاعت دائمی کس طرح سے ہوگی؟ یہ تبھی ہوگی جب ہمارے شب و روز، ہمارے دن رات اللہ کی اطاعت میں گزریں گے، ہمارے 24 گھنٹے اللہ کی اطاعت میں گزریں گے۔ اور یہ کس طرح ہوگا؟
अब हम देखते हैं कि हम हर वक्त कोई ना कोई अमल, कोई ना कोई काम, किसी ना किसी एक्टिविटी में मशगूल होते हैं, और कोई भी अमल करने से पहले हमें ज़रूर ये सोचना चाहिए, बीइंग अ मुस्लिम, कि मेरा ये अमल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है या नहीं, या इस अमल को सरअंजाम देने से मैं अल्लाह के कितने करीब हो रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा मुझे कितनी हासिल हो रही है, या ये काम मेरा, मेरी कोई एक्टिविटी, मेरा कोई अमल मुझे अल्लाह से कितना दूर कर रहा है। और इस्लाम खैर और शर और किसी अमल के अच्छे बुरे होने का तयन इंसान की अकल पर नहीं छोड़। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान की अकल, जो कि अल्लाह ताला ही ने क्रिएट की है, वो महदूद है, और इंसान की अकल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये हम सब एक्सपीरियंस करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ अंदाज से सोचते हैं। हमारी सोच को बहुत से एलिमेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं, और इस वजह से हम जिस तरह जो हम बचपन में सोचते हैं वो हमारी जवानी या बुढ़ापे की सोच नहीं होती। इसी तरह दो लोगों की सोच भी मुख्तलिफ होती है। अब कुछ इंसान जो हैं वो एक ग्रोह इंसानों का, उनके नज़दीक एक चीज़ अगर अच्छी या हसन है तो दूसरे के नज़दीक वही चीज़ बुरी या कभी होगी। इस्लाम में आमाल का मेयार अल्लाह के बयान करदा हलाल और हराम का पैमाना है, और इसमें दीन और दुनिया की कोई तखसीस नहीं है। चाहे दीन का काम है, चाहे दुनिया का अमल, हम कोई कुछ भी अदा कर रहे हैं, हमें ठहर कर ये सोचना है कि क्या मैं उस हलाल और हराम के क्राइटेरिया के मुताबिक अपना अमल कर रही हूँ। क्योंकि ये जो अल्लाह ताला ने हमें नाजुल करदा शरीयत है, उसी से हमारी जांच होनी है कि हमने अपनी तख्लीक का मकसद कितना और कैसे पूरा किया, अल्लाह की अताअत की या नहीं की है। लिहाजा शरीयत पर अमल करने के लिए हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि कौन सी चीज़ का मेरा रब मुझे हुक्म दे रहा है, फ़र्ज़ के दर्जे की चीज़ है, उस पर मैं अकाउंटेबल हूँ, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको मेरे रब ने मुझे रोका है, क्योंकि हराम को छोड़ना भी फ़र्ज़ है। और इतनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने हमें ये चीज़ अता कर दी है कि चाहे हम कुछ भी काम कर रहे हो, कोई भी अमल कर रहे हो, अगर हम उस अमल में हमारा लिंक अल्लाह से बहाल है, अगर हम अल्लाह की ज़ात का दराक करते हुए उसके मुताबिक अपना वो अमल सर अंजाम दे रहे हैं, तो हमारा वो तमाम जो काम है, चाहे वो दीन का हो चाहे दुनिया का, वो इबादत में शुमार हो। इबादत को सिर्फ ज़ाहिरी मजहबी रसूमात तक, चंद रिचुअल्स तक महदूद कर देना दुरुस्त नहीं है। ये तो एक दीन का हिस्सा है, ये पूरा दीन नहीं है। इस पे बहुत खूबसूरत रवायत है हज़रत काब बिन उजरा से। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक शख्स जो हलाल रिस्क कमाने के लिए घर से निकलता है, वो भी अल्लाह के रास्ते में, एक आप देखिए कि बिल्कुल खालिस दुनियावी काम है, मगर अल्लाह के हुक्म उसके हलाल और हराम के मुताबिक वो अदा किया जाए तो वो भी इबादत में शुमार होता है। इसी तरह आप ये देखिए कि अल्लाह की ज़ात की तरह अल्लाह के अहकाम में भी तगय्युर और इर्तिका नहीं है, ये नाकाबिल तगय्युर है, क्योंकि इन अहकाम का ताल्लुक इंसान से है। और आप ये देखें कि इंसान, उसकी जिबिलतें यानी उसके इंस्टिंक्ट्स जो हैं या उसकी फिजिकल नीड्स जो हैं, वो अज़ल से लेकर अबद तक, जो अज़ल से है वही अबद तक रहेंगी। जो पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए और जो एक आखिरी इंसान जब क़यामत आएगी तब वो लोग होंगे, उनमें कोई फ़र्क नहीं है जिबिलतों और फिजिकल नीड के हवाले से, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। इसलिए ये जो एक प्ली पेश की जाती है कि अब हालात बदल गए, वाक़यात बदल गए, वो वाला ज़माना नहीं रहा, तो अल्लाह के अहकाम को भी बदल देना चाहिए, नऊज़ बिल्लाह। ऐसी बात नहीं है। इंसान, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना, सूरह अंबिया में आता है आयत 10 में, हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब नाजिल की जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या फिर तुम समझते नहीं? तो ये जो तमाम अहकामात हैं ये इंसान के लिए हैं, ना अल्लाह की ज़ात में कोई तब्दीली आई है और ना इंसान की ज़ात में, उसके फिजिकल नीड्स, किसी चीज़ में कोई तब्दीली आएगी। इसीलिए ये अहकाम जो हैं अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए, वो हमेशा के लिए हैं। अब हम ये देखते हैं इंसान का अपने साथ ताल्लुक में कि अल्लाह ताला ने जो मुख्तलिफ अंबिया कराम के ज़रिए और जो हमारे प्यारे नबी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए वही भेजी, उसका हदफ, उसका टारगेट जो था वो इंसानी ताल्लुकात की तंजीम करना था दुरुस्त अंदाज में, ताकि इंसान जुल्मत से निकल कर नूर में दाखिल हो। आप कुरान में बहुत दफ़ा ये आयत पढ़ते हैं, अंधेरों से निकल कर नूर की तरफ ले जाने वाली।
اور پھر اس کے ذریعے اس کی دنیا اور آخرت دونوں چیزیں سنور جائیں۔ اب ہم کچھ احکامات کی طرف دیکھتے ہیں کہ جو انسان ایک انڈیویجولی ادا کرتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں عبادت کے احکامات جو ہماری سسٹر نے بہت ڈیٹیل میں بتائے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی تفصیلی احکامات ہمیں قرآن اور سنت سے ملتے ہیں۔ ایک طرف یہ عبادات انسان کا اللہ سے تعلق جو ہے وہ مضبوط کرتے ہیں، تو دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو ہماری ایک انسٹنکٹ آف ورشپ ہے جسے ہم جبلت تدین کہتے ہیں، اس کو سیٹسفائی کرنے کا بھی یہ ذریعہ ہے۔ تو اللہ نے عبادات کے احکامات دے کر ہمارے اللہ کے ساتھ تعلق کو بھی مضبوط کیا اور ہماری جبلت تدین کو بھی سیٹسفائی کیا۔ اس کے بعد ہم کھانے پینے کے اگر احکامات دیکھیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کی ہے اور ہر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے جو اس کی صحت اور عقل کے لیے نقصان دہ ہیں، اور اسی بنا پر آپ دیکھیے جوئے اور شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اور اگلا جو ہمارا آتا ہے طہارت کا، خود کو پاک صاف رکھنا اور پاکیزگی اختیار کرنا۔ ہمارا وہ دین ایسا دین ہے کہ جو طہارت کو نصف ایمان قرار دیتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے نمازوں سے قبل وضو کو فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی چیز کے بارے میں بھی آپ دیکھیں تو ہمیں ہر طرح کے احکامات دیے گئے ہیں، یہاں تک کہ رفع حاجت کے آداب تک ہمیں بتائے گئے ہیں۔ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، جو نواقص وضو ہیں، غسل کب فرض ہوتا ہے، ایک ایک چیز ہمیں کھول کر بیان کی گئی ہے۔ کھانے پینے کے آداب میں آپ دیکھیں ہاتھ دھونے سے لے کر بسم اللہ پڑھنے سے لے کر ایک جو پوسچر تک ہے وہ بھی ہمارے نبی نے ہمیں ڈسکرائب کیا ہے۔ اور ہم ان چیزوں کو کیوں اڈاپٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارے نبی کا سیرہ ہے، سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ اور اب چاہے سائنس اس کو بعد میں بہت ساری چیزوں کو اوتھینٹیکیٹ کرتی ہے، بٹ ہم اس کو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ پوری ایک گائیڈ لائن دی گئی ہے۔ ان پہ عمل کر کے ہمارا فائدہ ہے ان پر عمل کرنے سے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہر طرح کے آپ سونے جاگنے کے آداب ہیں، کس طرح کب سویا جائے، کس وقت سویا جائے، دعا پڑھ کے سویا جائے، اٹھ کر دعا پڑھی جائے، اور ہر وقت کی دعا جو ہے ہمیں وہ یہ چیزیں سکھائی گئی ہیں۔ اسی طرح راستے کے، محفل کے، سفر کے، خوشی غمی کے، ہر طرح کے، یعنی کہ ایک کوئی بھی چیز، کوئی بھی اسپیکٹ آف آور لائف ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں ہمارے رب تعالیٰ نے ہمارے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رہنمائی نہ کی ہو۔ اب ہم اس میں اور آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا اپنے ساتھ تعلق ہے، تنظیم ہے۔ اب انسان جو اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا اپنے ساتھ تعلق تو ہوتا ہے، اور اس اپنے ساتھ تعلق جو ہے وہ دوسروں سے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ ایک انسان مل جل کر رہتا ہے، اور انسانی تعلقات کی تنظیم کے لیے، ان کے ریلیشن شپ کو آرگنائز کرنے کے لیے، ایک اسموتھ وے میں چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات دیے ہیں۔ ان میں اگر ہم تھوڑا سا لباس کے احکامات کو دیکھ لیں، اس میں سورہ الاف کی آیت 26 ہمیں پورا مقصد بیان کر دیتی ہے۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے زینت اور حفاظت کا ذریعہ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ لباس کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلا مقصد اس کا ستر پوشی ہے، اور اس میں بتا دیا گیا کہ لباس شفاف نہ ہو اور شفاف نہ ہو، یعنی ٹائٹ نہ ہو اور سی تھرو نہ ہو۔ اسی طرح زینت کا باعث ہے لباس ہمارے لیے، اور پھر حفاظت کا، سردی گرمی سے بچاتا ہے ہمارا لباس۔ اور اس میں پھر احکامات بھی دے دیے، ستر کے احکامات دیے گئے، عورتوں کو تبرج کے دیے گئے، جلباب کے احکامات میں ملتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ لباس میں عورتیں اور مرد ایک دوسرے کا سا رنگ ڈھنگ اختیار نہ کریں۔ لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں، تھوڑا سا کمپیریزن کرتے ہیں، تو ہمیں صاف لگتا ہے کہ یہ لباس کے احکامات اس وقت کہاں پر ہیں، ہمیں کہیں بھی یہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق، مرد اور عورت دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اللہ کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک انسانوں کے جو باہمی تعلقات ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام یہ احکامات اسی لیے دیتے ہیں کہ انسانوں کے تعلقات میں کوئی خرابی، کوئی رنجش نہ آئے، اور ان کے تعلقات مضبوط رہیں، ان میں ہارمنی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کے ذریعے مرد اور عورت دونوں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو منظم کرتے ہیں۔ اللہ نے کچھ احکامات دونوں کو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے دیے ہیں،
क्योंकि अल्लाह ने दोनों में जबलतें भी रखी हैं और जिस्मानी हाजात भी रखी हैं, और इन्हीं जबलतों की तंजीम के लिए अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं ताकि उन पर अमल पैरा होकर एक मिसाली माशरा कायम हो। अब कुछ अहकामात जो हैं वो जनरल हैं और अहकामात स्पेसिफिक भी हैं। कुछ स्पेसिफिक अहकामात जो हैं उसमें आप देख लें कि औरत पर जिहाद और रिस्क के हुसूल की कोशिश को फ़र्ज नहीं किया गया, जबकि मर्द ये फ़र्ज है। इसी तरह कुछ चीज़ें औरत पे फ़र्ज की गई हैं, उसके बारे में उससे पूछा जाएगा, और मर्द को उससे रिलीव किया गया है, वो फ़र्ज के दर्जे की नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि जो अहकामात अल्लाह ताला ने मर्द और औरत की जबलतों को ऑर्गेनाइज करने के लिए दिए, उनमें सबसे पहले अल्लाह ताला ने पर्दे के अहकामात दिए। इसमें अगर हम थोड़ा सा देखें कि अल्लाह ने तख्लीक किया मर्द और औरत को, और अल्लाह ने दोनों में एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन रखी है, क्योंकि ये नस्ल इंसानी की बका के लिए ज़रूरी था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि दोनों को मुकम्मल तौर पे अलहदा कर दिया जाए, क्योंकि एक माशरा इन दोनों से मिलकर तख्लीक पाता है और दोनों माशरे का हिस्सा है। इसलिए अल्लाह ताला ने वो कुछ ऐसे अहकामात दिए, और इन अहकामात की तवस्सुत से इसके ज़रिए इस्लाम ने उन तमाम एहतियातों को मलहूज रखा है ताकि मर्द और औरत का मेल मिलाप जिनसी ताल्लुक की शक्ल इख्तियार ना करे, और मर्द और औरत के का बाहमी ताउन मसाले को पूरा करने और जिम्मेदारियों को अदा करने का बायस हो। और इसी सिलसिले में ये तमाम अहकामात दिए हैं अल्लाह ताला ने। जैसे एक प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, वो हमें उस माशरे की तंजीम के लिए दिए हैं, ताकि एक वो बाउंड्रीज जो हैं वो बना दी जाएं, ताकि जो एक माशरा है वो ऐसी दलदल में ना जा घुसे जिसका हम आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले अल्लाह ताला ने पर्दे के अहकामात दिए। इस्लाम ने औरतों को हुक्म दिया कि वो ऐसा लिबास पहने जिनमें उनके जिस्म की जीनत छुप जाए, सवाए उन आज़ा के जो जाहिर होते हैं। और फिर ये भी कहा गया कि अगर वो बाहर जा रही हैं, एक उनके जो औरत के सतर का मामला है उस पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों जिंदगी जुदा हैं, और अगर वो बाहर जा रही है तो उस लिबास के ऊपर से चादर डाल दें जो उसके लिबास को ढांप ले, ठीक है। और औरत का अपनी जीनत को गैर महरमों पर अश्कारा करने को भी हराम करार दिया गया। अब ये फर्ज के दर्जे की चीज है जो पर्दे के अहकामात अल्लाह ताला ने हमें दिए। सेकेंडली हम देखते हैं उस माशरे की तंजीम के लिए अल्लाह ताला ने हमें गस्से बसर के अहकामात दिए, लोअरिंग द गेज, निगाह को अनफोकस करना। और ये हुक्म अल्लाह ताला ने दोनों को दिए। सूरह नूर आयत 30-31 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मोमिन मर्दों से कहो अपनी नजर नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये तरीका उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा है। और मोमिन औरतों से भी कहो कि अपनी नजरें नीची रखें और शर्मगाहों की हिफाजत करें, बेशक अल्लाह ताला उन बातों से बाखबर है जो वो करते हैं। अब अल्लाह ताला ने मर्द और औरत दोनों को अपनी निगाहें झुकाने का हुक्म दिया है। देखना मना नहीं, लेकिन जो लस्टफुली देखना है उससे मना किया गया, और कहा गया कि दोनों इंटरेक्शन भी होगा। लेकिन वही बात है कि एक पहली नजर जिस तरह से कहा जाता है कि वो आप देख सकते हैं, लेकिन वो जो दूसरी नजर या जो एक गौर से देखना या एक फोकस नजर से देखना, एक लस्टफुली देखना, वो हराम करार दे दिया गया। और ये भी माशरे की एक तंजीम के लिए काम किया गया। फिर हम खलवा के अहकामात देखते हैं, और इन अहकामात पे अब देखिए अमल करने से एक माशरा बहुत सारी बुराइयों से बच जाता है। खलवा का हुक्म, औरत और मर्द के दरमियान खलवत को मना फरमाया, सवाए इस हालत में कि औरत का महरम इसके साथ। सही मुस्लिम में एक हदीस आती है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स किसी औरत के साथ तन्हाई में न रहे मां सवाए कि उस औरत के साथ उसका महरम मौजूद हो, वरना उन दोनों के साथ तीसरा शैतान होता है। ये तमाम अल्लाह ताला ने हमें प्रिवेंटिव मेजर्स दिए हैं, ताकि जो आज हम इस माशरे के जो हालात देख रहे हैं, आपकी मी टू की मुहिम जो है वो चीज देख रहे हैं, वो इन्हीं चीजों के ना होने की वजह से है। हम ये तमाम चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसी तरह जो एक फहशा को रोकने के अहकामात हैं, उसमें आप देखें जो एक सेग्रीगेशन से हमें का हुक्म दिया गया है, मखलूत महफिलों से हमें मना किया गया है। और इस्लाम ने खान की जिंदगी में
मस्जिद, दरसगाह और इस तरह की दीगर जगहों पर औरत की मजलिस और जमात को मर्दों की मजलिस से अलहदा रखा है। नमाज में भी आप देखें, औरतों की सफ़ों को मर्दों की सफ़ों से पीछे रखा है। यहाँ तक कि हमें घर में दाखिल होने के आदाब बताए और औरत की प्राइवेट लाइफ को सिक्योर किया गया है। ये तमाम अहकामात आप देखें कि जब तक एक मुकम्मल निज़ाम, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, साया खिलाफत की, उसके बगैर ये तमाम चीज़ें मुमकिन नहीं हैं। और ये तमाम चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि वो खिलाफत जिसका अकीदा आपका, जिसका आइडियोलॉजी उसका अकीदा होता है, उससे भी निज़ाम फूटते हैं, उससे लॉज बनते हैं, वो इन तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है। और उसके ना होने की वजह से ये तमाम जो हम बुराइयां और जो हम माशरे की एक अखलाकी गिरावट देख रहे हैं, उसकी ये बहुत बहुत बड़ी वजह है कि हमें ये तमाम चीज़ें एक लॉज और एक सिस्टम के तहत हमारे पास मौजूद नहीं है। ये लॉज नहीं है, हर एक पर एक इनफरादी तौर पर जिम्मेदारी डाल दी गई है, लेकिन इसमें से बहुत सारी चीजें जो एक फर्ज दर्जे की चीज है और जो हम उस उम्मुल फराइज के ना होने की वजह से हम नहीं कर पा रहे। हमें ये तड़प होनी चाहिए कि ये तमाम अहकामात एक फर्ज दर्जे की चीज हैं और हम अकाउंटेबल होंगे। हमें इस माशरे का सिस्टम और इस माशरे के कवानीन, उन तमाम ये जो अहकामात हमने पढ़े हैं, उनको फैसिलिटेट नहीं दे रहा, हमें कोई फैसिलिटेशन नहीं दे रहा। और ये हमारे ऊपर इनफरादी तौर पर छोड़ दिया गया है कि जो चाहे करे, ऑप्शनल चीज एक बना दी गई है। और हमें अपनी जिंदगियों में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि इन तमाम एक पूरा सिस्टम ना होने की वजह से हमें कितनी मुश्किलात का सामना है। और हम अपनी नई जनरेशन और यूथ के हाथों जो है, हम परेशान हैं कि हम उनके साथ क्या करें और किस तरह से उनको राह रास्त पे लाएं, क्योंकि वो इतने कॉन्ट्रडिक्शन देख रही है माशरे में कि जो हम उनको एक फर्ज दर्जे के काम है, उनको हम उसकी तरफ लाना चाहते हैं, लेकिन जब वो माशरे का एक चलन देखते हैं, माशरे की एक सोच और इमोशंस देखते हैं, तो उनके लिए उस प्रेशर को विदहोल्ड करना मुश्किल हो रहा है। आगे चलते हैं। इस्लाम में एक सोसाइटी या एक माशरे का तस्वुर क्या होता है? माशरा महज अफराद का मजमूआ नहीं होता, क्योंकि वो उसको तो हम हजूम कहेंगे ना, वो माशरा नहीं होता कि इंसान जो है, फर्द जो है, उन पर मेहनत की जाए और वो ठीक होंगे तो माशरा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये एक इंडिविजुअलिज्म का तस्वुर है और इस्लाम इस इंडिविजुअलिज्म के तस्वुर को निगेट करता है। इसमें मैं एक बात जरूर क्लियर कर दूं यहाँ पर कि इस्लाम आपको इनफरादी तौर पे फराइज की अदायगी पर का जरूर हुक्म देता है। आप उसमें जितना मर्जी आगे जाना चाहें, उस पर कोई कदगन नहीं है। लेकिन हम यहाँ जिस चीज को डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि हम इंडिविजुअली अपने आप को कब तक ईमान की हालत पर कायम रख सकते हैं, जब तक कि हमें एक सपोर्टिव माहौल नहीं मिलता, जब तक कि हमें वो एक पूरा सिस्टम नहीं मिलता जिसके अंदर हमें ये तमाम अहकामात पर अमल करना हमारे लिए आसान हो जाता है। और आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है कि आजकल लोगों में खैर नहीं है। अल्लाह ने हमें कहा है कि तुम एक सबसे बेहतरीन उम्मतुन वस्त का हमें लक़ब दिया गया है। लेकिन आप देखें कि बहुत सारे लोग और बहुत नेक लोग हैं, बहुत ईमान पर बड़े इस्तकामत वाले लोग हैं, लेकिन वो इस मुआशरे पर कोई सब्सटेंशियल इफेक्ट नहीं कर पा रहे। जिस सोच को वो अडॉप्ट किए हुए हैं, वो सोच कहीं पे भी मुआशरे में पेनिट्रेट नहीं हो पा रही है। और इससे बहुत बड़ी एग्जांपल जो है वो मक्का की जो सूरत हाल थी, उसमें हम अब देख सकते हैं। क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम से बढ़कर किसी का ईमान होगा? मगर आप देखें कि उस वक्त उनका वो ईमान मक्का के लोगों पर असरअंदाज नहीं हो रहा था, पेनिट्रेट नहीं कर रहा था उन पर, या यूं कहना चाहिए कि उनको असरअंदाज होने ही नहीं दिया गया। जिस तरह आज का हमारा एक माशरा है जिसमें हम चाहते हैं कि हम कोई चेंज लेकर आए, कोई तब्दीली लेकर आए, और हर शख्स अपनी अपनी जगह पर इस काम में मसरूफ है। जो दीन को समझ लेता है वो इस कोशिश में मसरूफ है कि वो इस चीज को लोगों तक पहुंचाए। लेकिन हम इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हम इन तमाम चीजों को चाहने के बावजूद इस माशरे में जो है उस पर अफेक्ट नहीं डाल पा रहे। तो ऐसे लोग कि जब हम अफेक्ट नहीं डाल पा रहे, हम माशरे से एक्सक्लूडेड हैं। आप देखिए हम ऑड वन आउट होते हैं। जो दीन को हाथ में लेके चलता है
وہ ایک اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے, وہ آڈ ون آؤٹ ہوتا ہے. تو جب ہم لوگوں سے کٹے ہوئے ہیں, ہمیں لوگوں پر اثر انداز نہیں کیا جا رہا, تو پھر ہمارا ایمان نہ تو معاشرے کو متاثر کر رہا ہے, نہ ہی لوگوں پر اثر انداز ہو رہا ہے, خواہ ہمارا ایمان کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو. اب اگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مدنی دور میں اگر جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام بنایا, ایک سسٹم بنایا, اور پھر جو لوگوں کے درمیان تعلقات تھے ان کو عقیدے کے ذریعے منظم کیا اور پھر متاثر کیا, تو معاشرے میں تبدیلی آتی ہے. خواہ اب دیکھیے حاملین دعوت کی تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو, کتنی ہی قلیل کیوں نہ ہو, اور یہ چیز ہم مدنی دور میں ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جاتے ہیں اور ایک پورا خلافت کا نظام قائم کرتے ہیں, اور اس نظام سے تمام قوانین نکلتے ہیں, تمام رولز ریگولیشنز نکلتے ہیں, اور وہ جو انڈیویجولز ہیں ان کے تھاٹس اور ایموشنز کو چینلائز کرتے ہیں, آرگنائز کرتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کا حکم جیسے ہی منہ سے نکلتا تھا اس پہ فوراً عمل کیا جاتا تھا, کیونکہ ایک سپورٹیو ماحول ہوتا تھا. اس لیے اسلام انفرادیت کا انکار کرتا ہے, اسلام انڈیویجولزم کے تصور کو نگیٹ کرتا ہے. اور جو ایک معاشرہ ہے, ایک مربوط جو معاشرہ ہوتا ہے, اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ معاشرے کے لوگوں کے آپس کے تعلقات میں وحدت ہو, وہ ایک ہوں. اور یہ وحدت تب پیدا ہوتی ہے جب لوگوں کے ایموشنز, ان کی تھاٹس, ان کی پسند اور ناپسند, ان میں وحدت ہو, ان کے معاملات کے حل کے متعلق وحدت ہو, جو کہ اس نظام کی وحدت کے ذریعے پیدا ہوتی ہے جو ان کے معاملات کو حل کرتا ہے. پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک معاشرے میں جو موجود افکار, جذبات ہیں, اس پر نافذ نظام کو دیکھا جائے گا, کیونکہ یہی ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیتے ہیں جن کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے. اور ہمیں آپ دیکھیے 1300 سال تک ہمیں یہ رنگ اس اسلامی معاشرے میں نظر آتا تھا, جس نے ان کو رنگ, نسل, زبان, رہن سہن کے فرق کے باوجود ایک امتن وحدہ میں پرو دیا تھا. ان سب کا ریفرنس پوائنٹ قرآن و سنت, عقیدہ تھا. ان سب سے سب قوانین نکلتے تھے جو ان کی فکر, ان کے جذبات پر اثر انداز ہوتے تھے. اور جب معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے تو پھر فرد کی اصلاح ہوتی ہے, اور جب فرد کی اصلاح خود بخود ہوتی ہے, اور پھر یہ اصلاح دوامی ہوتی ہے, یعنی اس میں پرسسٹنسی ہوتی ہے, کیونکہ اس کو وہ ماحول ملتا ہے جو اسے عقیدے پر جمے رہنے میں مدد دیتا ہے. اب ہم تھوڑا سا اپنے سے تعلق کو اخلاقیات کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ اخلاق جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے. اخلاق سے مراد ظاہر ہے وہ اوصاف اور خوبیاں ہیں, اور اوصاف اور خوبیوں کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے. یعنی شریعت نے ان اخلاق میں سے جنہیں اچھا کہا ہے انہیں ہم اچھا سمجھیں گے, تصور کریں گے, اور جنہیں برا کہا ہے انہیں ہم برا تصور کریں گے. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک معاشرے کو چلانے والے اخلاق نہیں ہوتے ہیں, بلکہ معاشرے کو وہ نظام چلاتے ہیں جو اس پر نافذ ہوتے ہیں, اور پھر معاشرے کو وہ افکار و احساسات چلاتے ہیں جن کے اس معاشرے کے لوگ حامل ہوتے ہیں. چنانچہ اخلاق کو بھی ہم ایک علیحدہ سے کوئی چیز نہیں سمجھیں گے, بلکہ اخلاق بھی اس معاشرے کی پریویلنگ تھاٹ کا نتیجہ ہوتے ہیں جو اس سے پیدا ہوتے ہیں. اور اخلاق بھی باقی احکامات کی طرح احکام ہیں جن پر عمل کرنے سے اچھے نتائج خود بخود ظاہر ہوتے ہیں, خود بخود سامنے آ جاتے ہیں. اب انشاءاللہ تعالی خلافت کے سائے تلے اسلامی اخلاقیات معاشرے کا رواج ہوں گی, کیونکہ جب معاشرے میں یہ صفات ہوں گی, یہ اخلاق ہوں گی, تو فرد کے اندر لامحالہ پائی جائیں گی. جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو اخلاق کا معیار تھا اس کو الٹا دیا ہے. ہم نے رواداری کو, عاجزی کو, انکساری کو ایک ویکنس بنا دیا ہے, ایک ویک پوائنٹ سمجھ لیے ہے لوگوں کا. تو یہ اخلاقیات جو آج یہ معاشرہ ہمیں دکھا رہا ہے, یہ ہمارا عقیدے سے نہیں نکل رہے ہیں, اور یہ بالکل اس سے اپوزٹ ہے. اسلامی معاشرے میں اخلاقیات کسی کا ذاتی وصف نہیں ہوتے, بلکہ وہ بالکل عبادات اور اللہ کا حکم سمجھ کے کیے جاتے ہیں. اور یہ بات بالکل ہمیں کلیئر ہو جانی چاہیے کہ صرف اور صرف اخلاق کی طرف دعوت دے کے ہم ان صفات کو پیدا نہیں کر سکتے, بلکہ معاشرے کے اندر اگر ہم ان صفات کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ ایموشنز, وہ تھاٹ پروسیس, وہ افکار پیدا کرنے ہوں گے, وہ کانسیپٹس پیدا کرنے ہوں گے کہ جو ان کی طرف
ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں گے, ہمیں لے کے چلیں گے. اس لیے اسلامی دعوت کو صرف اخلاقی دعوت بنانا بہت ہی خطرناک بات ہے. ہم اس بات پر اس لیے بھی زور دے رہے ہیں کیونکہ آج جو ایک پوائنٹ آف ڈسکشن ہوتا ہے اس میں یہ چیز بہت زیادہ ہمارے سامنے لائی جاتی ہے کہ آج مسلمانوں کی اخلاقی گراوٹ کو ان کے جو ڈاؤن فال ہے اس کی وجہ گردانا جاتا ہے. ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم میں یہ ساری خرابیاں ہیں, تم ایسے ہو, تم یہ خرابی ہے, تم ایماندار نہیں ہو, تم جھوٹ بولتے ہو, اس کی وجہ سے جو ہے تم لوگ ذلت کا شکار ہو یا تمہاری کوئی سے نہیں ہے, تم غلامی کی زندگی کا بسر کر رہے ہو. لیکن اگر ہم بالکل باعث کسی بھی باعث ہوئے بغیر اگر ہم روٹ کاز پر غور کریں تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہماری یہ حالت کیوں ہوئی. 1300 سال تک تو مسلمانوں کے اخلاق کی ساری دنیا منحرف تھی. ابھی ان 100 سالوں میں کیا چیز ہو گئی ہے کہ ہم ذلت کے اس مقام تک پہنچ گئے ہیں. جب ہم پر دیکھیں یہ جو نظام آج ہم پر مسلط ہے اور جس کی بنیاد اسلامی عقیدہ نہیں ہے, تو مومن ہونے کے باوجود ہم اس نظام سے متاثر ہوئے ہیں کیونکہ یہ نظام دین اور دنیا کی جدائی پر ڈپینڈ کرتا ہے. اس کی بیس دین اور دنیا کی جدائی ہے اور اس نظام کی خرابیوں نے ہمیں افیکٹ کیا ہے. ہم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ پائٹی کے اس لیول پر ہے کہ اس پر معاشرے کے رسم و رواج, سوچ, ریویلنگ سوچ جو ہے وہ افیکٹ نہیں کرتی. ہم سب اس کا شکار ہیں. اور تو پھر ہم سب جب اس وجہ کو جانتے ہیں تو اس کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہم سب کو اس چیز کے لیے کوشش کرنی ہے کہ ہم جو فرائض کے درجے کے کام نہیں ادا کر پا رہے, ہمارے اندر یہ ایک گلٹ ہونی چاہیے, ہمارے اندر یہ ارج ہونی چاہیے کہ یہ تمام کام ہم کیوں نہیں کر پا رہے, اور اس کی روٹ کاز پر ضرور غور کریں, ایک انالیٹیکل اسٹڈی ضرور کریں اور پھر کسی حل پر پہنچیں. اسی طرح جب ایک اسلامی معاشرہ ہوتا ہے, ایک اسلامی نظام قائم ہوتا ہے, تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو حفاظت ہے اخلاقی وہ خود بخود ہوتی ہے. اس میں جو آپ کے اخلاق ہیں اس کی بنیاد کوئی بھی دنیاوی مفاد نہیں ہوتا, نہ ہی معاشرے کے رسم و رواج ہوتے ہیں. ایک مومن اس وجہ سے دیکھیں دیانتدار نہیں ہوتا کہ وہ اس کو کوئی مائد فائدہ ہوگا یا اس کا کوئی مفاد ہے یا اس کو کوئی بینیفٹ ہوگا یا اس کو بزنس اس کا اچھا ہوگا, وہ اس وجہ سے سچ نہیں بولتا, بلکہ وہ کس لیے سچ بولتا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اسلام نے اخلاق کے لیے کوئی تفصیلی نظام مقرر نہیں کیا. اخلاق کے احکامات کو صرف اس اعتبار سے بیان کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی ہیں اور یہ شریعت کا حصہ ہیں. شرعی احکامات پر آپ مشتمل فقہی کتابوں میں دیکھیں, آپ کو کوئی بھی باب الاخلاق کے نام سے نہیں ملے گا, اس لیے کہ اس پر فقہا نے اور نہ ہی مجتہد نے اخلاقی احکام کی نہ بحثیں پڑھے ہیں اور نہ ہی اس کے استنباط پر کوئی خاص توجہ دی ہے. بیکاز یہ ایک نون ایک فیکٹ تھا, ایک نون ٹروتھ تھا کہ جب نظام ہوگا تو یہ آٹومیٹکلی جو آپ کے اخلاق ہیں وہ اس نظام کے ماتحت خود بخود آٹومیٹکلی ٹھیک ہوتے ہیں. اور وہی بات ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ جگہ یا حالات کے بدلنے سے اخلاق نہیں بدلتا, کیونکہ وہ اخلاق کو اللہ کا حکم سمجھتا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خلافت کے سائے تلے اسلامی معاشرے میں یہ تمام آپ کے سامنے چیزیں آ رہی ہیں, یہ تمام ٹولز جو ہیں وہ یہ میک شور کریں گے کہ مومن کو وہ ماحول میسر آئے جس میں وہ اللہ کے احکامات پر عمل کر سکے, اور اپنا جو تعلق ہے اپنے ساتھ تعلق ہے جو اس کی اپنی فلاح کے لیے اس کے رب تعالیٰ نے اس کو دیا ہے, جس میں ہم پیچھے سب آپ کو احکامات بتا چکے ہیں, اور یہ بہت ڈیٹیل میں بھی یہ چیز کی جا سکتی تھی, لیکن ہمارا مقصد اس میں یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جب وہی کے سایہ خلافت کے زیر تلے جب یہ اسلامی معاشرہ ہوگا تو یہ تمام چیزیں میک شور کریں گی کہ یہ جو جیسے تقویٰ کی ہم بات کرتے ہیں, تو جو تقویٰ ہے اس کی وجہ سے وہ پروموٹ ہو رہا ہوگا نا اس معاشرے میں, وہ اس معاشرے کا ایک اسٹرکچر میں وہ تقویٰ ہوگا, اور وہ تقویٰ کی وجہ سے اخلاق آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے گا. آپ کو جیسے کہتے ہیں نا بناوٹ یا تصنع سے, آج کل تو ہم نے
تک اس کو بھی اخلاق کو بھی جو ہے نا ڈبل سٹینڈرڈ بنا دیا ہے، کہیں پہ کچھ اور کہیں پہ کچھ. تو جو تقویٰ کی وجہ سے اخلاق واقعی آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے گا. پھر آپ دیکھیے کہ کیونکہ تقویٰ کا احساس معاشرہ پروموٹ کر رہا ہوگا. اب سیکنڈلی یہ امر بالمعروف نہیں نہی منکر. اب یہ کام جو ہے وہ ہر لیول پر ہو رہا ہوگا، انڈیویجول لیول پر بھی اور اسٹیٹ لیول پر، جس کی کہ اس وقت بہت ضرورت ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیویجول لیول پر ہزار کوشش کرنے کے باوجود امر بالمعروف اور نہیں منکر کا جو افیکٹ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ اسٹیٹ لیول پر کرنے کا کام ہوتا ہے. اسٹیٹ لیول پر ہی وہ نظام و قوانین بنائے جاتے ہیں جن کی بنیاد عقیدہ ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک سالم معاشرے کو قائم رکھنے میں مددگار ہوتے ہیں. اور اسٹیٹ لیول پر جب یہ کام ہوتا ہے اور پھر اس میں سوسائٹی کے مختلف طبقات کا بھی کردار ہوتا ہے، وہ بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، جس میں چاہے وہ رولنگ اتھارٹی ہے، چاہے وہ علماء ہیں، چاہے وہ عام عوام ہیں، یا جو اتھارٹی پہ لوگ ہیں، وہ تمام اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور چیک اینڈ بیلنس کا جو ایک نظام ہے وہ قائم ہوتا ہے. اور اس میں میڈیا کا کردار بھی بہت عام ہے، کیونکہ میڈیا وہ شعبہ ہے جو ریاست کی میڈیا پالیسی وضع کرتا ہے اور اسے نافذ کرتا ہے تاکہ اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کو پورا کیا جا سکے. انٹرنلی داخلی طور پر ایک مضبوط، متحد اور مربوط اسلامی معاشرہ تشکیل دیتا ہے جو خباثت کو نکال کے باہر کرتا ہے اور طیب اور پاک چیزوں کو فروغ دیتا ہے. آج ہمیں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا آج کا میڈیا یہ کردار ادا کر رہا ہے؟ کیا ہم اس میڈیا کو ایک اسلامی معاشرے کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ جو آج کل اس میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے، کیا وہ ہمارے معاشرے کی اور زبوحالی کا شکار نہیں ہے؟ کیا ہماری چاہت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں ایک ایسا معاشرہ اور ایک ایسا ماحول میسر آئے کہ جہاں پہ میڈیا کا کردار بھی اسلامی عقیدے پر استوار ہو، انشاءاللہ تعالی. اب ہم اس کو سم اپ کر لیتے ہیں، جو ہم پچھلے پوائنٹس پڑھ چکے ہیں، کہ وہ جو بات ہم نے کی ہے کہ ذاتی اصلاح ایک اسٹیٹ لیول پر ہی اسی کے تعاون سے ممکن ہے. اور دیکھیے آغاز بالکل اپنی ذات سے ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر ذات کو بھی ادخلوا فی السلم کافہ ہونے کے لیے ماحول چاہیے، جو کہ ایک اسلامی ریاست ہی مہیا کرتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ وہ جو فضا ہے، وہ ہر چیز جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو رہی ہوگی، ہر چیز آپ کے ایمان کے لیول کو بڑھا رہی ہوگی. اس کی چھوٹی سی اگزامپل آپ رمضان کی مثال سے اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو ماحول ہوتا ہے اس میں آپ کو کتنا ہیلپ فل ہوتا ہے کہ ہم نیکیوں پر استقامت اختیار کرتے ہیں. ہر کام وہ کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کا ہو. ہم ہر کام یہ سوچ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے ہم اللہ کے کتنے قریب ہو رہے ہیں. اور جب ایک پرسسٹنٹ لیول پر یہ کام ہو رہا ہوگا تو آپ دیکھیے کہ آپ کو اس سے کتنی ہیلپ ملے گی. اور آپ مومن جو ہے وہ آپ جس طرح کے ہر عمل کا تعلق جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا. اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کمپلیٹ ایک وے آف لائف ہے، اور صرف عبادات ہی ہمیں اللہ سے نہیں جوڑیں گے، بلکہ ہمارا ہر کام، جیسے میں نے بھی بتایا، چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو، اس کو اللہ سے ریلیٹ کریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے. اور پھر اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے اچھے نتائج خود بخود نظر آئیں گے انشاءاللہ. آئیے مل کر دعا کریں اور کوشش کریں کہ ہم پر وہ نظام نافذ ہو جس کی بنیاد قرآن و سنت یعنی ہمارا عقیدہ ہو، اور ہمیں وہ ماحول اور ایسا معاشرہ میسر ہو جہاں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. آمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر سسٹر، آپ نے بہت ہی جامع طریقے سے اور لمیٹڈ ٹائم پیریڈ میں بہت ساری الجھنوں کو جو ہے وہ سلجھا دیا. اور آپ نے میرے اس تعلق، یہ جو کہ دوسرا تعلق تھا انسان کا اپنے ساتھ، اس کو بہترین طریقے سے ہمیں سمجھایا. الحمدللہ ہم نے آج یہ جان لیا کہ میں آزاد نہیں ہوں بلکہ میں عبد ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور میرا ہر عمل اللہ کے اوامر اور نواہی کے مطابق ہونا چاہیے. اور آپ نے ہماری اس کنفیوژن کو بھی الحمدللہ دور کر دیا کہ جب لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام کا نظام گئے زمانے کی بات ہے، اور آج کے ایڈوانس اور کمپلیکیٹڈ سوسائٹی میں اسلام کے نظام کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں. الحمدللہ رب العالمین. اب ہم آتے ہیں اپنے تیسری سیکشن کی طرف، جس میں کہ ہمیں سسٹر انسان کا اپنی سوسائٹی کے ساتھ تعلق، انسان کا معاشرے کے ساتھ تعلق کو جو ہے وہ ایکسپلین کریں گی. سو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی اپنے آڈینس کے بہاف پہ سسٹر ام حذیفہ کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا نظام اسلام نے معاشرے کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے،
اور اس کے لیے اسلام میں احکامات موجود ہیں. سو پلیز آپ ہمیں اس سلسلے میں گائیڈ کریں کہ وہ احکامات کیا ہیں اور ہم ان کو کیسے ادا کر سکتے ہیں، اور ان احکامات پر عمل ہمارے لیے کس طرح رحمت ثابت ہوگا. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. انشاءاللہ میری ٹاپک یہی ہے کہ اسلام معاشرے کے ساتھ کیسے تعلق ہمارا بڑھاتا ہے. تو میں بات شروع کروں گی اس حدیث سے جو حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ. اللہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی. یہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے ترجمہ میں، تم میں سے ہر ایک نگران اور سرپرست ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت جن پر وہ نگران ہے اس کے متعلق پوچھا جائے گا. امام جو اس کی رعایا پر ذمہ دار ہے، اس کو اس کی جو ذمہ داری ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال پوچھا جائے گا. اور جو مرد اس کے اپنے خاندان کے لوگوں پر نگران اور ذمہ دار ہے اس کو اس کے متعلق سوال کیا جائے گا. اور ایک عورت جو اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کا نگران ہے تو اس کو اس کے متعلق سوال کیا جائے گا. اور ایک غلام جو اپنے مالک کی دولت پر نگران ہے اس کو اس کے متعلق سوال کیا جائے گا. تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی ذمہ داری پر سوال کیا جائے گا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور اس میں سے ہمیں کلیئرلی پتہ چل جاتا ہے کہ سب کو کوئی رسپانسبلٹی دی ہوئی ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو رسپانسبلٹی سب سے اوپر ہے وہ ہے امام کی، خلیفہ کی. اور وہ جب اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے تو پھر باقی لوگ اپنی ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں. تو جو ریلیشن شپ معاشرے کے ساتھ ہے، جو تعلق معاشرے کے ساتھ ہے، وہ اس وقت تک پراپرلی نہیں قائم کیا جا سکتا جب تک ایک امام یا خلیفہ اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے عطا نہ کرے. تو یہ ہے پوائنٹ جس پہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں. اور اس سے پہلے ہاں ٹھیک ہے، اوکے، ہم پہلے دیکھیں گے خاندانی زندگی، فیملی لائف. جیسے اس حدیث میں آپ نے دیکھا تو یہ حدیث جو ہمیں ملتی ہے تفسیر میں، سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 کی تفسیر میں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو یہ حدیث اور یہ آیت خاندانی زندگی کو ڈیفائن کر دیتی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ زندگی ڈیفائن جب ہوتی ہے تو وہ ایک نظام میں کامیاب ہوتی ہے. اب الحمدللہ ہم سب اپنی فیملیز میں زندگی گزار رہے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کی اسلامک پرسنالٹی بنے، ان کی تربیت ہو. لیکن یہاں پہ جو پوائنٹ ہم فوکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ چیز ادھوری رہ جاتی ہے، نامکمل رہ جاتی ہے. اور اس میں پرابلم اس لیے آتا ہے کیونکہ جو حدیث کا جو پہلے جو حکم ہے کہ جو امام ہے وہ اپنی ذمہ داری پورا کرے، یعنی کہ وہ اپنا وہ اسلام نافذ کرے اور وہ ایک ماحول دے. جیسے کہ ام دانیال نے ایکسپلین کیا کہ تعلیمی نظام کس طریقے سے بچوں کی ذمہ داری لیتا ہے ان کی تربیت کے لیے، اور جیسے کہ ارم نیاب نے ایکسپلین کیا کہ کس طریقے سے جو اخلاق ہیں وہ اس وقت ڈیولپ ہوں گے جب معاشرہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. تو ایسے ہی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ مل کے، گھر، اسکول، معاشرہ، یہ سب مل کے بچوں کی تربیت احسن طریقے سے ہو سکتی ہے. تو اگر ہم معاشرے کے ساتھ تعلق کی بات کر رہے ہیں تو اس میں جو افراد ہیں یا جو فیملیز ہیں جو اس معاشرے میں ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ لیں کہ ذمہ داری تو ہر ایک کی ہوتی ہے، لیکن جب تک وہ سسٹم نہیں موجود ہوتا تو اس وقت تک ہمارے لیے مشکلات آتی ہیں. تو یہاں پہ فیملی لائف میں جو ہمیں اس وقت مشکلات آ رہی ہیں، جہاں پہ رولز ڈیفائنڈ نہیں ہیں یا کنفیوژنس ہیں جو ہمیں باہر سے، میڈیا سے یا سوسائٹی کی پریشر سے بتائی جاتی ہیں، اس وجہ سے ہماری فیملیز میں پرابلمس رہتے ہیں. اور جب ہم بچوں کی تربیت کرتے بھی ہیں تو جب بچے معاشرے میں جاتے ہیں تو ان کے لیے پرابلم آتا ہے. لیکن خلافت کے اندر انشاءاللہ، خلافت کے سائے میں
खिलाफत के साए में ये माहौल फैमिलीज के अंदर पैदा किया जाएगा, क्योंकि एक तो मीडिया पे कंट्रोल होगा, दूसरा तालीमी निज़ाम वो काम कर रहा होगा, और तीसरा जो मुआशरा है वो मिल के इस चीज़ के लिए काम कर रहा होगा। फिर हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि तलाक याफ्ता ख़वातीन जो हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई नहीं होता। सिंगल फैमिलीज बहुत ज़्यादा अब हमें नज़र आनी शुरू हो गई हैं, और जो भी इस्लाम के अहकाम हैं उनके मतलब वो नाफिज नहीं हो सकते बिकॉज इस्लामी निज़ाम नहीं है। ऐसे ही जो बेवा ख़वातीन हैं उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है, जो एल्डरली हैं, जो यतीम हैं। अब हम देखें कि बहुत सारे जो लोग इस कैटेगरी में जो आ रहे हैं, जो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने में उनको मुश्किल लगता है, उनकी मदद करने वाला कौन है? हमें पता है कि हमारे दीन ने इन सब की मदद के लिए हमें गाइडेंस दी है, लेकिन ये चीज़ उस वक्त तक पूरी नहीं हो सकती जब तक वो निज़ाम ना हो। और बहुत मशहूर एग्जाम्पल्स हैं सहाबा के दौर के, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा थे रज़ी अल्लाह अन्हु, तो एज खलीफा उन्होंने एक जिम्मेदारी ली कि मदीना के बाहर एक खातून रहती थी जो नाबीना थी। वो उसके पास जाते थे, उसका खाना पकाते थे, उसका घर साफ करते थे, उसके कपड़े धोते थे। और एक दिन हज़रत उमर ने देख लिया कि ये कर रहे हैं, तो यानी कि ये जो चीज़ है ये हमें नज़र आता है कि वो खलीफा थे, तो इसलिए वो इस चीज़ को कर रहे थे। वो मुसलमान थे, वो अल्लाह का खौफ रखते थे, लेकिन एज अ रूलर, एज रिस्पॉन्सिबल वो इस चीज़ को खुद अपने हाथों से ये काम कर रहे थे। ऐसे ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में रवायत है कि जब लोगों के पास खाने के लिए नहीं होता था, वो बैतुल माल से खुद अपने हाथों से उठा के उनके घर में वो खाना पहुंचाते थे। और जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक पॉलिसी बनाई थी कि एक बच्चा जब माँ का दूध छोड़ता है तो उसके बाद उसको एक वजीफा मिलेगा, उसको एक अमाउंट मिलेगी। तो वो एक मशहूर वाक़या जहाँ पे एक औरत ने बच्चे को पहले ही दूध छुड़वा दिया कि उसको वो खर्चा मिल जाए। तो फिर हज़रत उमर ने इस पॉलिसी को रिवाइज करके हर बच्चे के लिए इस सहूलत को फराहम कर दिया। तो ये दो एग्जांपल्स हैं। फिर हम देखते हैं कि इमाम इब्न अल-जौज़ी अपनी एक किताब में लिखते हैं कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने दौर में अपने जो ऑफिशियल्स हैं, स्टेट ऑफिशियल्स को जिम्मेदारी दी कि मालूमात लें कि जहाँ पे जो लोग ब्लाइंड हैं या डिसेबल्ड हैं या जिनके कोई क्रॉनिक डिजीजेस हैं, उनके मालूमात लें। और फिर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने इन सब के लिए दो मुलाजिम मुकर्रर किए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट हो सकती है जो इस काम को पूरे एक अच्छे तरीके से पूरा कर सकती है। अब ये जो कैटेगरी ऑफ लोग हैं जो तलाक याफ्ता ख़वातीन, बेवा ख़वातीन, एल्डरली लोग जिनके बच्चे नहीं हैं या बाहर गए हुए हैं या जिम्मेदारी नहीं उठा रहे या जो यतीम हैं, इनके लिए इस वक्त देखने वाला कौन है? अगर हम इवन इनकी एक की मदद करते हैं, 2 की, 10 की, तो फिर वो मसला तो नहीं हल होता। इस वजह से ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये खलीफा की ही हैं और खलीफा को ही अदा करनी चाहिए, और फिर वो अल्लाह का साया इस दुनिया पे इस तरीके से बनेगा। अब हम आते हैं अपने इस निज़ाम माशी निज़ाम की तरफ, इक्तिसादी निज़ाम, जिसमें हम देखते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा यही है, क्योंकि इसी की बुनियाद पे हर चीज़ अफेक्ट होती है। इसी की वजह से घरों में लड़ाइयाँ होती हैं जब हमारी मईशत में तंगी आती है। तो क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकाम इस दुनिया पे नाफिज नहीं हो रहे, तो फिर जो निज़ाम सरमायादारियत का है वो हमारा गला घोंट रहा है, वो हमारे सांस को छीन रहा है, वो हमारे पसीने को यानी कि जो एक हक वाली कमाई है वो हमें नहीं मिल रही। लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन हलाल कमाई करना मुश्किल है और अपने घर को चलाना मुश्किल है। तो इसकी वजह ये है कि ये जो ताल्लुक है हमारा मुआशरे के साथ, कि हम एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं, हम दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए, उस चीज़ को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। सरमायादारियत में ये है कि प्रोडक्शन पे जोर होता है, एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो कोई अपने लिए कुछ करना चाहता है वो करे। लेकिन इस्लामिक इकोनॉमिक पॉलिसी में जो खलीफा है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो खिलाफत को
खुद मुख्तार बनाए, इंडिपेंडेंट बनाए, उसकी सनती पॉलिसी और ज़रई पॉलिसी जो है उसके ऊपर तवज्जो दे, और फिर रियासती इदारों के ज़रिए उस चीज़ को प्रॉफिटेबल बनाए। और हमें पता है कि माजी में जब खिलाफत थी, जब अल्लाह ताला का निज़ाम था और जब खलीफा मौजूद था जो साया है अल्लाह ताला का इस दुनिया पे, तो उस वक्त जो खुलफा थे वो बेस्ट इंजीनियर्स, बेस्ट क्राफ्ट्समैन, बेस्ट ट्रेड्समैन को हायर करते थे और वो उनको फिर फंडिंग देते थे ताकि वो डेवलपमेंट करें मुख्तलिफ चीज़ों में। जैसे कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने एक आदमी को अपॉइंट किया कि वो रिसर्च करे कि किस तरीके से एक बहुत बड़ी तोप बन सकती है जिससे कॉन्स्टेंटिनिया को पता किया जाए। तो ये हम देखते हैं कि ये स्टेट की तरफ से उन चीज़ों की पे तवज्जो लाई जा रही है जिसके ज़रिए इंडस्ट्री डेवलप होगी। बिकॉज जब आपकी वेपन्स डेवलप होते हैं तो आपकी इंडस्ट्री की वजह से ही डेवलप होते हैं। और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास इतनी ज़्यादा एक बड़ी ताकत है, लेकिन कोई निज़ाम नहीं है जिसके ज़रिए वो जो न्यूक्लियर पावर उसके साथ या तो बिजली बनाई जाए या उसके ज़रिए मुसलमानों के जो इलाके हैं वो पता किए जाएं। और अक्सर ये हमारे ऊपर अगेन एक तनकीद की जाती है कि आप खिलाफत की बात नहीं कर सकते जब तक आप टेक्नोलॉजी और साइंस को मुस्लिम कंट्रीज में डेवलप नहीं करते। तो मेरा सवाल ये है कि ये कैसे डेवलप होगा जब आपके तमाम साइंटिस्ट और डॉक्टर बाहर भाग गए हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे सहूलत मिलती है, वो उधर रहते हैं ताकि उनको वो अपना काम जो करना चाहते हैं वो कर सकें। उनको सपोर्टिव गवर्नमेंट्स मिलती हैं जो उस चीज़ को, जो आइडियोलॉजिकल सोसाइटीज़ हैं, जो ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जो अपनी तरक्की चाहती हैं, तो वो ऐसे लोगों को फिर फैसिलिटेट करते हैं। आपने देखा होगा अभी न्यूज़ में रिसेंटली इस लड़की के बारे में, शंजा मुनीर, एक फैसलाबाद की IT स्टूडेंट, जिसने एक जूती बनाई है ब्लाइंड लोगों के लिए जिसके आगे सेंसर्स लगे हुए हैं। तो ऐसा टैलेंट पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, एंडलेस टैलेंट है पाकिस्तान में और मुस्लिम वर्ल्ड में, लेकिन ये टैलेंट बाहर चला जाता है या इस टैलेंट को ज़ाया किया जाता है। तो ये खिलाफत के निज़ाम के ज़रिए ही हम अपने टैलेंट को इस्तेमाल करेंगे, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे और एक मजबूत इंशाल्लाह मईशत बनाएंगे। फिर हम आते हैं एक फ़र्द की जो ज़रूरियात है वो कैसे पूरी होती हैं। एक मुआशी निज़ाम में उसके पास रोज़गारी होगी, मुलाजमत होगी तो वो पूरी होंगी। अनएम्प्लॉयमेंट अरूज पे है मुख्तलिफ मुस्लिम कंट्रीज़ में, और कोई इस चीज़ पे पॉलिसीज़ नहीं बन रही कि हम एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम कर सकते हैं। क्योंकि जब ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपको वो रोज़ी मिलती है तो फिर आप साहिब हैसियत बन जाते हैं, यानी कि आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आप वो चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं जिससे आपकी बुनियादी ज़रूरियात और आपकी आसाइशात यानी कि बेसिक नीड्स और लग्जरीज को आप फुलफिल कर सकते हैं। तो ये रियासत की पॉलिसी होगी इंशाल्लाह कि वो माशी निज़ाम में एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करें। इंशाल्लाह आगे भी थोड़ी सी बात होगी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे आएंगी, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इस्लाम ने बहुत सारे तरीक़ेकार दिए हैं कि इंसान मेहनत करे, मजदूरी करे, वर्क करे और उसके ज़रिए वो मिल्कियत हासिल करे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग हुक्म है ज़मीन के हवाले से। अब जैसे हमें पता है कि इस वक्त अपने कोई ज़मीन लेनी है घर बनाने के लिए या कोई भी आपने काम करना है तो कीमतें इतनी बढ़ गई हुई हैं और वो निज़ाम की वजह से बढ़ाई गई हैं। तो पहली बात है कि खिलाफत के अंदर इस तरीके से आर्टिफिशियली प्राइसेस इतने रेज नहीं होंगे कि वो आम इंसान के पहुंच में नहीं है चीज़। और दूसरी बात ये है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी कोई बंजर ज़मीन को काश्त कर लेता है या उसको फेंस कर लेता है, उसके आगे कुछ लगा लेता है, चाहे वो जड़ी बूटियां ही हों, तो वो उसकी हो जाती है, वो उसकी मिल्कियत में शामिल हो जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक बेसिक चीज़ से इंसान अपने एफर्ट से वो मिल्कियत हासिल कर सकता है। वो अपनी मेहनत करे उस ज़मीन पे, उसको काश्त करे या उस पे कोई घर बना सकता है, उसको किसी भी चीज़ के लिए वो यूज़ कर सकता है। अगर वो उसको इस्तेमाल करता है तो वो उसकी बन जाती है। ये वो ज़मीन है
जो पहले किसी की ओनरशिप में नहीं है या इसके ऊपर कल्टीवेशन नहीं हुई। तो ये है एक और एग्जाम्पल कि इंसान के जो मुआशरे के साथ जो ताल्लुक है, जिसमें उसने अपनी लेन देन करनी होती है, एम्प्लॉयमेंट होती है, उसमें किस तरीके से इस्लाम फैसिलिटेट करता है। फिर हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि इकोनॉमी में जो हम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स के जो ये जो राइट साइड पे आपको ये ग्राफ नजर आ रहा है, इसमें आप देखिए पाई चार्ट, इसमें आप देखें कि पर्सनल इनकम टैक्सेस कितनी बड़ी हैं। यानी कि एक कंट्री के अगर जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें तकरीबन 25% जो है वो इनकम टैक्स से वो रेवेन्यू आ रहा है, मसलूहात जिसको कहते हैं। तो इस्लाम ने इसको मना किया है, इस्लाम ने कोई इनकम टैक्स की इजाजत नहीं दी। फिर आप देखिए जनरल सेल्स टैक्स भी काफी बिग प्रोपोर्शन में है, सेकंड लार्जेस्ट जनरल सेल्स टैक्स है यहाँ पे। तो अगर एक रियासत अपने शहरियों के खून पसीने की वजह से माल इकट्ठा करती है, ठीक है, तो ये इस्लाम इसके लिए इजाजत नहीं देता, लेकिन कैपिटलिज्म में यही होता है। अब आप लेफ्ट साइड पे देखें, ये एक मुल्क की रेवेन्यू एस्टिमेट्स हैं, ये आई थिंक यूरुग्वाई की हैं, जहाँ पे ऑयल है और गैस वगैरह है। आप देखें कि उनके जो सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है वो ऑयल से है 51%, और जो टैक्सेस हैं उनके वो 15% है। अब ये एक सरमायादाराना निज़ाम में एक मुल्क है जिसने ये अपने रेवेन्यूज को से टैक्सेस कम रखे हैं, और लेकिन जो नेचुरल रिसोर्स है उसको इस्तेमाल करके वो पैसा लिया है ताकि वो अपने अखराजात कर सके। तो आई होप ये पॉइंट समझ आ रहा है। तो कि जो मईशत है उसके अंदर जो कैपिटलिज्म है वो हमें मजबूर करती है कि इनकम टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स और ऐसे किस्म के टैक्सेस जिसपे हर शहरी पे बोझ आता है, उसके जरिए वो अपना माल इकट्ठा करती है अपनी ट्रेजरी के लिए। लेकिन ये एग्जाम्पल है कि अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए ये रेवेन्यू लें तो फिर आपको वो इनकम टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी इस्लाम ने इसको हराम कह दिया, तो इवन अगर हम मजबूरी में होंगे तो हम इनकम टैक्स नहीं लगाएंगे। अब हम देखते हैं कि मुस्लिम उम्मत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें कितनी ज़्यादा रिसोर्सेज दी हैं। ये रिकोदीक में जो सोने की ज़खायर हैं, जो बिल्कुल यानी कि एक ऐसा एक ये खजाना है जो अगर सिर्फ इसी को हम एक्सकवेट कर लें तो ये पाकिस्तान को बहुत के तमाम जो मईशत के जो प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल कर सकता है। तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं और हमारे पास एक इतनी बड़ी आबादी भी है, इसके बारे में पूरी दुनिया हर वक्त कंप्लेन करती रहती है कि हमारा पॉपुलेशन प्रॉब्लम है। तो इन दोनों के जरिए हम क्यों नहीं एक इंडिपेंडेंट रियासत बना सकते हैं। जैसे मैंने पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात की कि एक ऐसी रियासत जो किसी और मुल्क पे डिपेंडेंट नहीं है, ना चाइना पे, ना यूएस पे, ना किसी और पे, वो इंडिपेंडेंट हो, बल्कि वो केपेबल हो कि वो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करे जिसके जरिए वो मसलूहात में इजाफा हो। और हमें पता है कि पाकिस्तान में जो लोन्स की जो हिस्ट्री है, जो कर्जा की जो हिस्ट्री है, यानी कि 1970 से हम IMF से कर्जा ले रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि किस तरीके से ये कर्जा बढ़ता जाता है। उसकी वजह ये है कि जब आप कर्जा लेते हैं तो आपने उसको वापस अदा करना है इन द फॉर्म ऑफ डेट। तो वो आपको जब अदा करना पड़ता है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगती है, तो फिर ये एक विशस साइकिल बन जाता है जिसमें से आप निकल नहीं सकते। जब डेट ली जाती है उस डेट को वापस करने के लिए आप इंक्रीज्ड अमाउंट में उसको वापस कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको अगले साल और डेट लेनी पड़ती है। तो ये जो सिचुएशन है इसकी वजह से हम देखते हैं कि सिर्फ लास्ट 2.5 years में जब से सो कोर मदीना की रियासत बनी है, वहाँ हमारे $20 बिलियन हमारी डेट इंक्रीज हो गई है। माजी में खिलाफत के जो कर्जे की अगर हम देखें कुछ हिस्ट्री वगैरह, तो हम देखते हैं कि 1870s में खिलाफत कर्जे में आई, और वो दौर था जब खिलाफत डिक्लाइन में आ रही थी।
اور اس کے بعد جب خلیفہ عبد الحمید سلطان عبد الحمید خلیفہ بنے تو انہوں نے 33 ایئرس کی جو رولنگ کی اس میں انہوں نے مختلف پالیسیز کے ذریعے اس ڈیٹ کو ختم کر دیا، اور یہ انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا پبلک ڈیٹ ایڈمنسٹریشن کا، اور اس کے ذریعے انہوں نے اس ڈیٹ کو بہت کم کر دیا اور ایک اسٹرانگ پوزیشن میں لے آئے خلافت کو دوبارہ سے۔ اب دیکھیں کہ جو قرضہ ہوتا ہے اس سے ایک ریاست کمزور پوزیشن میں آتی ہے، لیکن جب خلافت موجود تھی تو وہ ایک اسٹرانگ پوزیشن میں تھی کہ وہ ایڈ بھیجتی تھی دوسروں کو۔ یہ ایگزامپل ہے خلیفہ عبد المجید کا، I think around 1830s کا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئرلینڈ میں جو آپ کو میپ میں نظر آ رہا ہے، جو گرین سا حصہ ہے، آئرلینڈ میں ایک فیمن آیا، قحط آئی، جو بہت مشہور فیمن ہے کہ اس میں اتنے لوگ مرے بیکاز کھانے کے لیے بالکل کچھ بھی نہیں تھا۔ تو خلافت میں سے جو یہ سلطان عبد المجید تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ 3 بحری جہاز بھیجیں گے جس میں 10,000 پاؤنڈس اس وقت کے انہوں نے ایز ایڈ بھیجنا تھا۔ تو جب اس وقت کی ملکہ برطانیہ کی ملکہ کوئین وکٹوریہ کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے خلیفہ یہ اتنے زیادہ اماؤنٹ بھیج رہا ہے، تو اس نے ان کو یہ کہا کہ میں آپ کو صرف 1,000 پاؤنڈ بھیجنے دوں گی کیونکہ میں نے صرف 2,000 بھیجے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو مطلب برطانیہ اس وقت کا ایک سپر پاور تھا، کولونائز کر رہا تھا پوری دنیا کو، جس کے بہت ساری ریسورسز تھیں، انہوں نے صرف 2,000 پاؤنڈز کا ارادہ کیا کہ وہ ان کو دیں گے مدد کے لیے۔ لیکن ترکی کے سلطان، خلافت کے سلطان، مسلمانوں کے جو سلطان تھے، جو اللہ کا سایہ اس دنیا پہ، انہوں نے ان لوگوں کی مدد کے لیے ایک بڑی اماؤنٹ بھیجی۔ اور یہ جو نمبرز ہیں یہ اوبیسلی اس وقت میں یہ بہت بڑی تعداد تھی۔ اس وقت کے یہ اپروکسیمیٹلی، آج کے یہ اپروکسیمیٹلی ہیں 1.7 ملین ڈالرز، ٹھیک ہے، یا 8 لاکھ پاؤنڈس۔ تو جب سلطان کے راستے میں یہ ملکہ آئی تو انہوں نے اس کو تو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں، لیکن انہوں نے پھر چپ کے 5 بحری جہاز بھیجے جن میں بہت سارا کھانا بھی تھا اور وہ پیسے بھی دوبارہ بھیجے۔ تو یہ جو آئرلینڈ میں ڈروگھیڈا ہاربر ہے، وہاں پہ آپ آج تک دیکھ سکتے ہیں فلیگ لگا ہوا ہے جس میں انہوں نے تھینک یو کہا، ایک لیٹر آف گریٹیٹیوڈ بھی لکھا کہ ہم بہت گریٹفل ہیں کہ آپ نے ہمیں ہماری مدد کی۔ اور یہ ایک بہت اہم ایگزامپل ہے، یہ ان دنوں کا ایگزامپل ہے جب خلافت کی ڈکلائن آ رہی ہوئی تھی۔ تو اس ایک ڈکلائن میں خلافت کے اندر اتنی صلاحیت تھی، اتنی کیپیبلٹی تھی، تو آپ امیجن کریں کہ جب وہ اسٹرینتھ میں تھے تو وہ کیسے تھے، اور انشاءاللہ جب ہم دوبارہ اسٹرانگ ہوں گے تو ہم کیا کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں اس پوائنٹ پہ کہ یہ معاشرے کے جو مسائل ہیں، جو معیشت کے مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے اسلام نے جو ریسورسز کا بتایا ہے ہمیں کہ کون سے مسئلات ہو سکتے ہیں، وہ یہ ہیں۔ آپ نے اگر ہمارے اکنامک سسٹم پہ لیکچر اٹینڈ کیا تھا تو آپ کو ہم نے ڈیٹیل میں یہ سارا بتایا تھا کہ مال غنیمت، مال فے، خراج، جزیہ، عشر، زکوٰۃ، رکاز کا خمس، یہ سب کچھ جو ہے اس کے ذریعے ریونیو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اور یہ جب خلافت موجود تھی تو یہ کافی ہوتا تھا لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، یہ کافی ہوتا تھا لوگوں کو ایون مدد ان کی کرنے کے لیے جن کے پاس جن کو پرابلمس تھی، جن کے اکنامک سچویشن ویک تھی۔ تو ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے امید دانیال نے بھی شروع میں بات کی کہ جو زکوٰۃ کا جو طریقہ ہے وہ صرف ریاست کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے اموال کو صرف 8 جو مصارف ہیں ان پہ خرچ کیا جا سکتا ہے جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ فقراء، مساکین، مسافر اور جہاد کے فریضے کے لیے یہ ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو جو مصلحات ہیں ان میں سے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ ریاست کے ملازمین کی تنخواہیں، فوجیوں کے جو وظائف، راستوں کی تعمیر یعنی کہ ٹرانسپورٹ سسٹمز، روڈز، ریلویز،
पानी का निज़ाम, मसाजिद, मदारिस, हस्पताल। ठीक है, तो ये रियासत की जिम्मेदारी होती है कि फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन हर शहरी को मिले। तो ये ऐसी लाइफ खिलाफत के अंदर इंशाल्लाह कंफर्टेबल की जाएगी, जिसमें एक शहरी के ऊपर बोझ नहीं होगा, बल्कि रियासत खुद वो बोझ लेगी और वो अल्लाह ताला के दिए हुए तरीक़ेकार से रेवेन्यूज इकट्ठे करेगी और उनको तकसीम करेगी। और ऐसे ही अगर अचानक से कोई कहत आती है या तूफान या ज़लज़ला या दुश्मन का हमला, तो फिर खिलाफत अपने बैतुल माल से उसके खर्चे पूरे करती है। अब हम आते हैं कि हमारा जो अदालती निज़ाम है जो इंसाफ कायम करता है, कि मुआशरे में इंसान जब आपस में रहता है तो लड़ाई झगड़ा होता रहता है, प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। आज के दौर में सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम जो विरासत का है कि उसके सही जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं होती, बिकॉज लोग ग्रीडी हो गए हैं। तो फिर ये अदालतें होंगी जिनमें ये मसाइल हल किए जाएंगे। अक्सर लोगों की प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाता है, अक्सर जब तलाक होती है तो उसमें कंफ्यूजन ही रहती है कि तलाक हुई है या नहीं हुई है, बच्चों को की कस्टडी किसको मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके लिए एक निज़ाम चाहिए होता है, एक अदल का निज़ाम, जिसके ज़रिए वो मसला हल किया जाता है, जहाँ पे आप आराम से काजी के पास जा सकते हैं और आप अपने मसाइल का हल वहाँ पे अदालत में ले सकते हैं। और जैसे हमने एक प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था कि जो उस्मानी खिलाफत के जो जुडिशल रिकॉर्ड्स हैं, जो अदालत के जो रिकॉर्ड्स हैं, वो अभी तक मौजूद हैं तुर्की में। तो उनको देखा जा सकता है कि वहाँ पे किस किस्म के केसेस आते थे। तो उनमें यही था कि जहाँ पे विरासत का डिस्प्यूट, कस्टडी, तलाक, ये सब कुछ फौरन हल किए जाते थे। और जैसे हमें पता है कि हमारे मुआशरे में इस वक्त गुमशुदा अफराद की तादाद बढ़ती जाती है दिन ब दिन, बिकॉज ये जो पुलिस स्टेट है जिसमें हम रहते हैं, इनको इंसान की कोई कदर नहीं है और ये किसी को भी उठा के गायब कर देती हैं। तो ऐसी इनसिक्योरिटी, ऐसे खौफ का माहौल का खात्मा खिलाफत करेगी इंशाल्लाह, क्योंकि जो एहतसाब है, जो अकाउंटेबिलिटी है, वो खिलाफत की होगी, तमाम इदारों की होगी, तमाम जजेस की होगी इंशाल्लाह। और जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, मोटरवे इंसिडेंट हुआ, ज़ैनब केस, चाइल्ड अब्यूज जिससे हाईलाइट हुई, साहिवाल में जो केस हुआ, मतलब ये इतने दर्दनाक, खौफनाक केसेस जो होते हैं कि लेकिन इनका कभी कोई इंसाफ किसी को नहीं मिलता। तो ये इस इंसाफ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जिस निज़ाम में हम रहते हैं वहाँ पे अंधेरा है, लेकिन जो खिलाफत का निज़ाम होगा उसमें साया होगा इंशाल्लाह, खलीफा का साया, जो अपनी निगरानी में ये निज़ाम देखेंगे और इनको अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक नाफिज करेंगे। और जैसे कि अगर हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो जो पनिशमेंट सिस्टम था इस्लाम का, वो बहुत कम इस्तेमाल होता था, और उसकी वजह यही थी क्योंकि जुर्म बहुत कम होते थे। जैसे हमने पहले बात की कि तकवा का माहौल जब बनेगा तो ऐसे ही हम देख सकते हैं कि जुराइम जो हैं ख़त्म किए जाएंगे, और लेकिन जो वो जुर्म करेगा उसके ऊपर ज़रूर वो हदूद की जो सज़ाएं हैं वो नाफिज होंगी। लेकिन खिलाफत के हिस्ट्री में हमें इसलिए कम एग्जाम्पल्स मिलते हैं क्योंकि लोग खैर का रास्ता अडॉप्ट कर रहे थे। अब हम आते हैं इस पॉइंट पे कि जो हमारा ताल्लुक दूसरे लोगों के साथ है, उसमें हमारे हुक्मरान और हमारे जो भी अथॉरिटी फिगर्स हैं, उनके मुहासबे के लिए भी एक जिम्मेदारी होती है कि मजलिस उम्मत एक इदारा हो जिसमें लोग इस चीज़ की तहकीक करें कि जो निज़ाम में नाफिज किया जा रहा है क्या वो इस्लाम के मुताबिक है। एक महकमा मज़ालिम होता है जो रूलर्स की चेकिंग के लिए मौजूद होता है और वो इन्वेस्टिगेशंस करता है, और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने वाले ग्रुप्स होते हैं। बल्कि हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज होता है कि वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करे। तो ऐसे हम देखते हैं कि हम एक दूसरे की एहतसाब जब करेंगे तो फिर हम अपने मुआशरे की देखभाल कर रहे होंगे, हम अपने मुआशरे में से वो तमाम गंदगी निकाल देंगे, वो गलत चीज़ें निकाल देंगे, वो गलत अफराद को हम ठिकाने पे लगा देंगे। जो हुक्मरान हैं जो अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहे तो उनको भी हम
इंसाफ के ज़रिए उनके भी हम जो मामला है वो अदालतों में ले जाएंगे, ताकि हमारे जो खिलाफत है, हमारे जो निज़ाम है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला का कानून नाफिज किया जाए, तो अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम किया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि इस वक्त हमारा जो ताल्लुक उम्मत के साथ वो क्या है, वो है ही नहीं। वो क्यों नहीं है? बिकॉज हमें डिवाइड किया गया डिफरेंट नेशन स्टेट्स में। तो उस ताल्लुक को हम जोड़ेंगे, हम एक उम्मत बनेंगे और उन एरियाज को आज़ाद करने के लिए खलीफा फौज को हरकत में लाएंगे और उम्मत की हिफाजत के लिए इस्लामी सरजमीन को आज़ाद करेंगे। और हम जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पैलेस्टाइन यूनाइटेड है मुख्तलिफ बाकी कंट्रीज़ के साथ। यहाँ पे आप देखते हैं कि कश्मीर को यूनाइट कर दिया बड़े सगीर के साथ। तो ये डेफिनेटली मुमकिन होगा इंशाल्लाह ताला। जब खिलाफत होगी तो हमें रोज़ कोई खबर आएगी कि फ़लस्तीन आज़ाद हो गया, हमारे मस्जिद अक्सा पहला किबला आज़ाद हो गया, या कश्मीर आज़ाद हो गया, या यमन में से जो बैरूनी ताकतें हैं उनको निकाला गया, या चाइना में जो वीकर कम्युनिटी है उनकी मदद की गई। इंशाल्लाह खलीफा ये जिम्मेदारी लेगा कि जो उम्मत के मसाइल हैं उनको वो फिजिकली हल करेगा, तो एक अमन का माहौल बनेगा। और एक बहुत मशहूर एग्जाम्पल ये है मैप, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है एक शहर अमुरिया। ये रूमियों का किला था यहाँ पे, और यहाँ पे मुसलमानों की आबादी भी होती थी। तो यहाँ पे कुछ रूमी फौजियों ने एक मुसलमान औरत को छेड़ा, तंग किया और उसको कैद कर लिया। उस औरत ने पुकारा, या मुतस्सिम बिल्ला कहाँ है तू? उस वक्त का खलीफा जो था उसका नाम था मुतस्सिम बिल्ला। ये 837 का ये वाक़या है। और उस वक्त जब खलीफा को ये मैसेज पहुंचा कि एक मुसलमान औरत के साथ ये ज्यादती की जा रही है, तो उसने अपनी पूरी फौज को तैयार किया, पूरी फौज को रवाना किया और उसने उस फौज की क़ियादत की। वो सामने से वो आगे गया और वो लड़ा उन रूमियों के साथ, और फिर जब वहां पे उनको फतह मिली तो उसने खुद जाके अपने हाथों से उस औरत को आज़ाद किया। तो ये होता है खलीफा का साया, ये होता है खलीफा का साया। खलीफा जो हमारे जो मुसलमानों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करता है। इस वक्त क्या हो रहा है, सिर्फ एक बहन नहीं पुकार रही, लाखों की तादाद में हमारी बहनें हैं जिनको मदद की जरूरत है। फिर मुआशरे के साथ जो ताल्लुक है, दूसरों के साथ जो ताल्लुक है, उसको अगर हम मीडिया वाला पॉइंट फिर दोबारा देखें, अब पहली 2 स्पीकर्स ने भी इस पे जिक्र किया, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मीडिया रिस्पॉन्सिबल है तमाम जो अफकार इस वक्त मुआशरे में हावी हैं उनके लिए, तमाम जो गलत अफकार, जो गलत तसव्वुरात। तो इसी के ज़रिए हम इंशाल्लाह एक ईमान की फ़िज़ा बनाएंगे, ईमानी फ़िज़ा बनाएंगे, ईमान का माहौल, जिसमें उम्मत की तालीम और तरबियत मीडिया के थ्रू की जाएगी, जिसमें उम्मत को खबरें वो दी जाएंगी कि मुसलमानों के मसाइल क्या हैं, उनका हल कैसे किया जा रहा है, और जो इस्तेमाल के जो मंसूबे हैं उनको भी बेनकाब किया जाएगा इंशाल्लाह। तो ये एक ईमान का जो माहौल है ये मीडिया के थ्रू बनेगा। तो आप इमेजिन करें खुद के कितना ज़्यादा मीडिया को एक्सेस करते हैं डेली, टेलीविज़न और सोशल मीडिया हमारे हाथ में, यूट्यूब, टेलीफोन, ये सब कुछ होता है। तो इसमें से क्या हमारे माइंड्स में इनपुट हो रहा होता है, क्या चीज़ें हम देख रहे होते हैं, क्या चीज़ें हम सीख रहे होते हैं। तो इमेजिन करें कि खिलाफत के अंदर वो ऐसा मीडिया होगा जिसमें हमें सिर्फ अल्लाह ताला की याद कराई जाएगी और हमें हमारे जो मसाइल हैं उनका हल बताया जाएगा। इंशाल्लाह मैं अपनी बात खत्म करने से पहले आपको एक कोटेशन बताना चाहती हूँ इमाम अबू हफ्स की, जिन्होंने ये फरमाया कि मुसलमानों के लिए एक इमाम का होना बहुत ज़रूरी है जो अहकाम जारी करे, हदूद नाफिज करे, सरहदों की हिफाजत करे, अफवाज को मुसल्ला करे, ज़कात जमा करे, बागियों को, जासूसों को, डाकुओं को सजा दे, जुमा कायम करे, ईदैन का ऐलान करे, अल्लाह के बंदों के मामलात सुलझाए, कानूनी मामलात में गवाहों की गवाही ले, कानूनी मामलात में गवाहों की गवाही ले, गरीब जो उनके और जिनके रिश्तेदार नहीं हैं इनकी शादियां करवाए और माले गनीमत बांटे। अब देखें, जो हमने आपके सामने इन 3 सेक्शंस में ये 3 ताल्लुकात की बात की है, ये इस कोटेशन में सम अप हो गई।
اس کوٹیشن میں یہ امام بتا رہے ہیں کہ عبادت کے احکام، انسان کے انفرادی فرائض اور جو اس کے اپنے ساتھ جو تعلق ہے، جو رب کے ساتھ تعلق ہے اور جو لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، جو معاشرے کے ساتھ تعلق ہے، وہ صرف اور صرف امام کے ذریعے ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف امام کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے اس حال میں صبح کی کہ اللہ کی بجائے اسے دنیا کی فکر ہو، اللہ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں، اور جس نے اللہ کا تقوی اختیار نہ کیا تو اللہ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں، اور جو عام مسلمانوں کی پرواہ نہیں کرتا وہ ان یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے یاد دہانی ہے کہ ہم اس خلافت کے لیے بھرپور کوشش کریں اور ہم صرف اپنے مسائل میں الجھے ہوئے نہ رہیں۔ اور جیسے ہم نے بات شروع کی تھی اس حدیث سے کہ سلطان زمین پر اللہ کا سایہ ہے، یہیں پہ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا للقوم الکافرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جلد ہمیں وہ سایہ خلافت عطا کرے جس طرح مسلمان پورے کے پورے دین پر عمل کر سکے انشاءاللہ، اور جلد قائم ہونے والی خلافت علی منہاج نبوہ کے قیام میں ہم اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔